السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما أصحاب الأيكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ويزداد الذين لا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم كافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر كلا والقمر والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى تنفعهم شفاعة الشافعين فما هم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة كلا بل لا يخافون الآخرة كلا إنه تذكرة فمن شاء ذكره وما يذكرون إلا أن يشاء الله وأهل التقوى وأهل المغفرة سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. بسم الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعلنا من أهل القرآن. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الحمد لله ثم الحمد لله کہ آج ہم لوگ پھر سے جمع ہوئے ہیں قرآن کریم پڑھنے کے لیے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں وہ فہم اور وہ سمجھ عطا کر دے جو سید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے سمجھی، اور اس قرآن کے ذریعے سے جو تعلق اللہ کے ساتھ انہوں نے بنایا، اور جس طریقے سے سید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قرآن کو مقصد بنا کے جیا، اللہ کریم ہمیں بھی توفیق دے کہ ہم اسی طریقے سے سمجھ سکیں اور اس کو مقصد بنا کے چل سکیں. آمین یا رب العالمین. الحمدللہ ہم قرآن ان ریولیشن آرڈر، یعنی کہ قرآن جس سیکوینس میں نازل ہوا اس سیکوینس میں ہم پڑھ رہے ہیں، اور ہم دوسری سورہ کے اوپر ہیں. پہلی سورہ ہم نے سورہ علق الحمدللہ مکمل کی، اور آج ہماری دوسری سورہ یعنی سورہ مدثر انشاءاللہ العزیز مکمل ہو جائے گی. آج ہمارا تفسیر کے سیشنز کا جو ہے وہ 6th سیشن ہے، اور 2 سیشنز میں ہماری پہلی سورہ ہوئی تھی، اور یہ 4th سیشن میں انشاءاللہ یاد سورہ مکمل ہو رہی ہے. میں آج زیادہ لمبی تمہید نہیں باندھوں گی کیونکہ تھوڑا سا چیزیں زیادہ کور کرنے والی ہیں. انشاءاللہ ٹورڈز اینڈ ایک دفعہ کوشش کریں گے کہ دوبارہ سے ایک دفعہ کور ہو جائیں چیزیں ٹورڈز دا اینڈ آف دا تفسیر، کہ ہم نے کیا کیا مائل سٹونز سورہ سورہ علق سے لے کے سورہ مدثر کے اینڈ تک کیا کیا چیزیں کور کی ہیں. اگر ہمارے پاس ٹائم بچتا ہے تو ہم پورا ریویو کر لیں گے اینڈ میں. ہم ڈائریکٹ آتے ہیں سورہ مدثر کے اوپر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ مدثر میں آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے سب سے پہلے جو ہے وہ پہلی 7 آیات جو تھی ہم نے کہا تھا کہ یہ دوسری وحی کا حصہ ہیں، یعنی یا ایھا المدثر سے کہ ولی ربک فصبر، یہ 7 آیات جو ہیں یہ دوسری وحی تھی سید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ، اور اس کے بعد جو آیات ہیں کچھ ٹائم کے بعد اس کا نازل ہوئی یہ باقی آیات. تو بہرحال پہلی 7 آیات پہلی لی ہوئی ہیں، اس کو ہم نے اس سارے سیشن میں کیا ہے. جیسے جن کو آواز کلیئر نہیں ہے کائنڈلی وہ لکھ کرے دوبارہ جوائن کریں. آواز کسی کو بھی صحیح نہیں آئی یا آپ لوگوں کو میری آواز آ رہی ہے؟ اب ٹھیک ہے الحمدللہ. شو آواز آ رہی ہے؟ جی الحمدللہ آواز آ رہی. ہلو. اوکے جی اچھا جی. آواز جو ہے وہ بعض لوگ کہہ رہے ہیں بالکل کلیئر آواز ہے، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ان کو آواز تھوڑی سی بریک ہو رہی ہے. کائنڈلی ایک دفعہ ایگزٹ کر کے دوبارہ جوائن کر لیں. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. تو ہم یہ بات کر رہے تھے کہ پہلی 7 آیات، اور اس کے اوپر ہم نے پچھلی تمام کلاسز میں بات کی کہ وہ کیا ہے، اور اس کے بعد جو نیکسٹ 3 آیات آئیں وہ یعنی آیت نمبر 8 9 10 یہ آخرت کا دا ڈے آف ججمنٹ کو دکھایا گیا کہ اس کا قیام ہونا ہے اور وہ آسان دن نہیں ہوگا. اس کے بعد جو ہے وہ جو آیات ہیں آیت نمبر 11 سے آنورڈز لے کے آیا نمبر 25 تک 25 تک، یعنی آیا نمبر 11 سے 25 تک یہاں پہ ان آیات کو ہم نے بہت ڈیٹیل سے پڑھا تھا. یہاں پہ ولید بن مغیرہ کی بات ہو رہی ہے پرٹیکولر کانٹیکسٹ جو کہ
सैयदी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किस किस तरीके से उसने दावत और उनकी ज़ात को रोकने की कोशिश की। ये हमने इसके बाद इसको देखने के बाद और इसमें कुरान ने बहुत खूबसूरत विजुअल्स जो दिखाए थे आया नंबर 18, 19, 20, 21 इसको हमने डिटेल से डिस्कस किया था। उसके बाद जो है वो फिर सकर की बात आई, यानी कि उसली ही सकर आयत नंबर 26 से लेके तो जहन्नुम की बात हुई, फिर जहन्नुम के ऊपर जो है वो 19 फरिश्ते दारोगा के ओर पे खड़े हैं और फिर कुफार ने उस नंबर का मजाक उड़ाया। तो आया नंबर जो 31 है, जो हमने लास्ट टाइम कवर की थी, बड़ी डिटेल से हमने बताया कि किस तरीके से अल्लाह सुब्हानहू व तआला अ, चंद मिसालों से कुछ लोगों तो जो ईमान वाले होते हैं, अल्लाह जब कोई मिसाल देते हैं तो उनसे अहले ईमान का ईमान बढ़ता है। लेकिन जो लोग फितनागरी करते हैं, जो दुश्मनी दिल में रखे बैठे होते हैं या मुनाफ़िक़त रखे बैठे होते हैं, तो वो इन्हीं मिसालों से उनके भटकने का सबब बन जाती हैं, उनके दलल का सबब बन जाती हैं। और इसके बाद हम लोग लास्ट टाइम जो हमने बहुत अहम आयत कवर की थी, वैसे तो 2-3 आयत थी, लेकिन जो लास्ट थी कि आयत नंबर 38 कुल्लु नफ्सिन बिमा कसबत रहीना, कि हर नफ्स बवजह उसके जो उसने कमाई की रहीन है। कि हर नफ्स क्या है? हर नफ्स जो है वो अपने अमाल के एवज़ गिरवी रखा हुआ है। आज अगर हम लोग अपने असल अमाल अ, करके अल्लाह के हुज़ूर जाके पेश होते हैं, तो हमारा जो नफ्स है, हमारी जो जान है, वो अ, हमारे नेक अमालनामे के बदले छोड़ दी जाएगी, ऐसे जैसे गिरवी छूट जाता है। और लेकिन जो मुजरिमीन हैं, उनके साथ ऐसा नहीं होगा, ना उनके अमाल अप टू द मार्क होंगे और ना ही उनको छोड़ा जाएगा। बहरहाल हम यहीं तक पहुँचे थे, आयत नंबर 39 हमने कवर की थी कि इल्ला अस्हाबुल यमीन के आया नंबर 38 और 39 में यही था कि जब तक अ, वो लोग अमल ना पेश करें जिसकी अदायगी इस पर वाजिब थी, तो रिहाई नहीं पा सकते इल्ला अस्हाबुल यमीन, सिवाय उनके जो दाएँ हाथ वाले होंगे। और दाएँ हाथ वाले कौन से हैं? वो लोग जो अपने राइट हैंड में अमालनामा दिए जाएँगे, यानी नेकोकार लोग। तो यहाँ तक हम पहुँचे थे और हमने कुछ बहुत अहम सवाल मैंने आपको लिखवाए भी थे कि ये चंद क्वेश्चन्स हैं जो ज़रूर लिखें कि क्या मैं वो काम कर रही हूँ जिनकी अदायगी मुझ पे वाजिब है? क्योंकि ये वही वाजिबात हैं, ये वही ज़रूरी अमाल हैं जो कि हमें जाके पेश करने हैं अल्लाह के हुज़ूर और अपनी जान को छुड़वाना है। तो ये चंद चीज़ें थीं, मैंने आपको लिखवाई थीं और अगर किसी की मिस हुई हैं, तो वो ज़रूर ये पार्ट सुनें, ताकि हमें पता चले कि वेदर वी आर प्रिपेयरिंग वेल फॉर आखिरा और बस ये एक जुमला ही है कि बस हम प्रिपेयर कर रहे हैं। अब हम आते हैं अपने आज के लेसन की तरफ क्विकली अ, चलते हैं हम लोग, वी हैव लॉट टू कवर। बिस्मिल्लाह। फ़ी जन फ़ी जन्नातिन यतसाअलून अनिल मुजरिमीन मा सलककुम फ़ी सक़र। अब यहाँ पे क्या बताया गया कि जो अ, अस्हाबुल यमीन होंगे, अस्हाब हैं लोग जो दाएँ हाथ में नामा-ए-अमाल पकड़ाए जाएँगे। तो ये कौन से लोग हैं? फ़ी जन्नात, बागात में होंगे। वो लोग जो अल्हम्दुलिल्लाह अमालनामा राइट हैंड में पकड़ाया गया जिनको, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी के वाजिबात और अपने रब को, अपने अल्लाह को रब मान के चलने की मेहनत और कोशिश में लगे रहे, वो लोग दाएँ हाथ में पकड़ाए जाएँगे नामा-ए-अमाल। और उनका मकाम क्या बताया गया है? आया नंबर 40 में फ़ी जन्नात, जन्नात में, बागात में होंगे। और जन्नात में, बागात में जब वो होंगे, अल्लाह उनको ये हसन तरीन बदला देगा। तो अ, उसके बाद क्या होगा? यतसाअलून, सवाल कर रहे होंगे। यतसाअलून, सवाल किससे कर रहे होंगे? एक तो ये है कि एक-दूसरे से सवाल पूछ रहे होंगे।
کہ وہ جو اسلام کو اپوز کرتے تھے، مطلب اہل جنت آپس میں، ایک آراء یہ آتی ہے کہ اہل جنت آپس میں یہ سوال کر رہے ہوں گے کہ وہ جو اسلام کو اپوز کرتے تھے، یعنی آپ امیجن کریں نا کہ آپ یہاں پہ دعوت دے رہے ہیں، اللہ کی بات کی دعوت دے رہے ہیں، تو کچھ آپ لوگوں کے ساتھی جو ایمان کی خاطر، جو اللہ کی خاطر جن سے آپ کا تعلق ہے، تو وہ سارے جنت میں اکٹھے ہو جائیں گے، جیسے سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام آپس میں ایک دوسرے سے پوچھ رہے تھے، وہ جو ظلم و بربریت کرتے تھے، وہ جو ابو جہل تھا، وہ جو ابو لہب تھا، وہ جو میں جب خاص کوئی دعوت اور اللہ کی بات کرتی یا کرتا تھا، تو وہ فلاں شخص جو اتنا زیادہ زیادتی ظلم کرتا تھا، اللہ کے دین کو روکنے کی کوشش کرتا تھا، تو وہ ایک دوسرے سے یہ بات پوچھیں گے کہ وہ لوگ کہاں پائے جاتے ہیں، کدھر گئے ہیں آخر، چلو ہم تو اکٹھے ہیں سارے، وہ کدھر ہیں؟ وہ جو خود بھی اسلام پر نہیں چلتے تھے اور دوسروں کو بھی چلنے نہیں دیتے تھے، اور اسلام کو اپوز کرنے میں ہر طریقے کی، اسلام کو روکنے کے لیے اور مسلمانوں کو روکنے کے لیے ہر طرح کی تکلیف دیتے تھے، وہ کدھر ہیں؟ تو اہل جنت کو یہ ایکسس دیا جائے گا کہ وہ جہنمیوں کو دیکھیں اور سوال پوچھیں۔ یہاں پہ اب کیا ہے؟ یتساءلون کیا ہے؟ ایک دوسرے سے آپس میں سوال پوچھنا کہ آخر وہ اہل جہنم، وہ جو اسلام کی دشمنی کرتے تھے، وہ کدھر ہیں؟ اور دوسری طرف کیا کہ ان اہل جنت کو کیا ایکسس دیا جائے گا کہ یہ، اگر آیت کو اگلی آیت سے ملا دیں 41 سے، کہ یتساءلون عن المجرمین، کہ وہ سوال کر رہے ہوں گے مجرموں سے۔ کس سے سوال کر رہے ہوں گے؟ یعنی انہیں کیا ایکسس دیا جائے گا؟ انہیں ایکسس دیا جائے گا کہ آج آپ جنت میں بیٹھے اہل جہنم کو، جو مجرمین ہیں، وہ جو دنیا میں اللہ کو رب مان کے نہیں چل رہے تھے، وہ جو دنیا میں اسلام کو اپوز کر رہے تھے، ان کو آپ خود پوچھ لیں، سوال کریں ان سے۔ اور یہ کوئی ڈسکشن یہاں پہ نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا، یہ فیکچوئل باتیں ہیں۔ تو جو لوگ ان مجرموں کے ہاتھوں اس جہان میں سخت اذیتیں برداشت کر رہے ہوتے ہیں یا ہوتے تھے، آج وہ عالم آخرت میں اپنے آپ کو نہایت اعلیٰ مقام پر پائیں گے۔ اور جبکہ اسلام کو اپوز کرنے والے، وہ ابو جہل ہو، وہ ابو لہب ہو، ولید بن مغیرہ ہو، کوئی بڑا اور ایلیٹ ہو، یا آج کے وہ لوگ جو اسلام کو مٹانے کے لیے کوششیں کر رہے ہیں، وہ کوئی وائٹ ہاؤس میں ہو، وہ کوئی امریکہ کے اندر ہو، وہ اسرائیل میں ہو، وہ انڈیا کے اندر ہو، جہاں کہیں بھی ہو، جو کوئی بھی اسلام اور اسلام کے نام لیوا کو مٹانے کی کوشش کر رہے ہیں، تو وہ یہ دیکھ لیں، یہ والا سین یہ دیکھنے کی بات ہے۔ الا ماشاء اللہ کہ ہمیں توبہ کی توفیق مل جائے اور ہمارا ایمان پہ خاتمہ بالخیر ہو، تو پھر ایک پوزیشن الگ ہوگی۔ لیکن اگر یہی کرتے کرتے اسلام کی اپوزیشن اور اس مسلمانوں کو اس تکلیف و اذیت دینے والے اگر اسی اپوزیشن میں ختم ہوئے، تو یہ پھر منظر اچھے سے وہ دیکھ لیں، یہ بہت ہی پرتاثیر ایک منظر بتایا گیا ہے کہ دونوں فریقین جو ہیں، یعنی اہل جنت اور جو جہنم والے ہیں، وہ قیامت سے گزرنے کے بعد یہ آپس میں کمیونیکیٹ کر سکیں گے، وہ دیکھ سکیں گے، اور اہل جنت جو ہیں وہ آخر سوال کریں گے، اور وہ کیا سوال کریں گے کہ ماں، آیت نمبر 42، ماں سلککم فی سقر، ماں کس چیز نے، سلکا داخل کیا، کم تمہیں، ماں سلککم فی سقر، تمہیں جہنم میں، سقر ہم اوپر پڑھ چکے ہیں، آپ کو پتا ہے سقر جہنم کا نام ہے، اس کی ڈیٹیل میں بتا چکی ہوں۔ تو تمہیں جہنم میں کس چیز نے داخل کیا؟ اہل جنت نے اہل جہنم سے کیا سوال کیا کہ آخر تمہیں کس چیز نے جہنم میں داخل کیا؟ تو یہاں پہ وہ سوال یہ کر کے، تو اب اہل جہنم جو ہیں وہ وہاں سے جواب دے رہے ہیں۔ اب یہ بہت اہم 4 پوائنٹس ہیں، 4 سے 5 پوائنٹس آنے والی جو اگلی آیات ہیں، یہ اب اہل جہنم واپس آنسر کر رہے ہیں کہ ہم کیا کیا کر رہے تھے یا کیا کیا نہیں کر رہے تھے، ہماری کون سی ایسی چیزیں تھیں جو الٹیمیٹلی ہمیں جہنم یا سقر میں جھونکنے کا باعث بن گئی، سقر تک پہنچانے کا باعث بن گئی۔ تو ان میں جو پہلی چیز ہے وہ کیا ہے؟ مجرمین نے کیا کہا کہ پہلی کون سی چیز؟
थी जो हमें सकर में जिसने पहुंचा दिया, क़ालू लम नकु मिनल मुसल्लीन। क़ालू, ये क़ालू क्या है? ये जमा का सीगा है। वो कहेंगे, ये आप देखें, ये यूँ समझिए कि ये यूँ समझिए ये यकीनन एक विज़ुअल, फ्यूचर विज़ुअल है। इसको देखिए कि जहन्नुम वाले ये इस तरीके से ये कम्युनिकेशन होगी। ये कुरान का एक उसलूब है कि वो जहन्नुम के एक सीन को बिल्कुल लिविंग करके दिखा देते हैं कि ये होने वाला है। और ये होने वाला है करके नहीं, बल्कि उसको माज़ी करके दिखाया जाता है कि वो कहेंगे, मतलब क्या कि ये गुज़र चुका नहीं है, ये आने वाला है, लेकिन इसका आना इतना यकीनी और ऑब्वियस है कि इसको माज़ी करके दिखाया जा रहा है, इसको पास्ट करके दिखाया जा रहा है कि वो कहेंगे, यानी अहले जहन्नुम, उनसे पूछा जाएगा अहले सकर से, क्या चीज़ तुम्हें जहन्नुम में ले गई? कालू, वो कहेंगे, लम नकू, ना थे हम मिनल मुसल्लीन। अब देखें यहाँ पे टेक्स्ट अगर आप देखें, तो टेक्स्ट में मिनल मुसल्लीन लिखा हुआ है, तो इसका तर्जुमा लिखा हुआ है कि नमाज पढ़ने वालों में से, कि हम नमाज पढ़ने वालों में से ना थे। लेकिन क्योंकि मैंने आपको बताया था, ये सवाल पहले भी बहुत आता रहा है, इसको ज़रा अच्छे से एक दफ़ा जान लें कि अ, नमाज जो है वो अभी तक फ़र्ज़ नमाज कायम नहीं हुई थी। आपको मैं बता चुकी हूँ कि ये बिल्कुल शुरू की आयत हैं। अ वैसे तो हम दूसरी वही सूरह मुद्दस्सिर की पहली 7 आयत की दूसरी वही खाली देख रहे हैं अभी। लेकिन क्योंकि हमने कहा था कि हम पूरी-पूरी सूरह पढ़ेंगे, तो ये पहले 2 साल में अगर ये आयत नाज़िल हुई हैं, तो तब भी आपको पता है कि जो नमाज़ का फ़र्ज़ हुआ था या नमाज़ जब फ़र्ज़ हुई थी, वो मेराज के मौके पर हुई थी। तो मेराज जो जाके बहुत लेट हुआ था, वो मक्कन पीरियड के एंड में जाके मेराज का वाक़या हुआ था, जब सय्यदी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने नमाज़ का तोहफ़ा अपनी उम्मत के लिए अता किया था। तो अभी तो फ़र्ज़ नमाज़ की यहाँ पे बात हो ही नहीं सकती। और इस पे अल्हम्दुलिल्लाह प्रॉपर उलमा ने इस पे बहुत वज़ाहत से ये बात लिखी है कि शुरू में, अभी सूरह मुज़म्मिल इंशाअल्लाह हम इसके बाद शुरू करेंगे नेक्स्ट वीक से, तो उसमें मैं आपको डिटेल बताऊँगी कि शुरू में नमाज़ थी क्या? कितनी-सी नमाज़ थी और किस टाइम पे थी? तो ये नमाज़ जो क़ालू लम नकु मिनल मुसल्लीन, कि हम नमाज़ पढ़ने वाले ना थे, तो नमाज़ का जो आज हमारे पास कॉन्टेक्स्ट है ना, ये वाला कि हम 5 नमाज़ें देखते हैं, ये वाला कॉन्टेक्स्ट उस वक़्त मौजूद ही नहीं था। तो पहली ये इल्मी बात ज़हन में रख लें, और फिर जो-जो नुक्ता आपके ज़हन में आता जाए उसको साथ लिखते जाएँ, सवाल बना के लिखें, ज़हन में रखें, फिर हम इसको बाद में डिस्कस कर लेंगे। तो पहली क्या चीज़ है कि उस वक़्त ये अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि हम इसीलिए रेवलेशन ऑर्डर को पढ़ रहे हैं ना, कि हाउ सहाबा यूज्ड टू टेक द मीनिंग ऑफ द आयात। तो सय्यदी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या सहाबाए किराम ने इसको इमीडिएट कैसे देखा जब ये आयात नाज़िल हुई? तो उन्होंने इसको 5 फ़र्ज़ की नमाज़ की तरह नहीं देखा, ऑफ़ कोर्स, क्योंकि उस वक़्त नाज़िल ही नहीं हुई थी, उस वक़्त फ़र्ज़ ही नहीं हुई थी, फ़र्ज़ियत नहीं हुई थी। तो ये फिर क्या चीज़ देखी? ये क्या फिर ये नमाज़ पढ़ना उस वक़्त क्या मिनल मुसल्लीन क्या था? तो ये हमने सूरह मुद्दस्सिर के में भी पढ़ा था कि सलाह क्या है? सलाह बमानी अल्लाह सुब्हानहू व तआला की वर्शिप, अल्लाह सुब्हानहू व तआला को रब मानना, और जो उसकी तरफ से आ रहा है उसको लेजिस्लेशन मान के उसके ऊपर चलना। ये मुसल्लीन, ये सलाह का मतलब उस वक़्त भी था और आज भी है ये, कि एक नमाज़ जब हम मतलब लेते हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि सिर्फ़ एक जाए-नमाज़ के ऊपर या मस्जिद में जाके हम लोग अल्लाह के सामने इबादत करें, झुक जाएँ, ये नमाज़ है। लेकिन अगर इसी नमाज़ को, इसी सलाह को आप इस तरह समझ लें कि एक जाए-नमाज़ पे नहीं, या सिर्फ़ किसी मस्जिद के अंदर जाके नहीं, बल्कि ज़मीन के चप्पे-चप्पे पे अपनी दिल, दिमाग, अपनी ज़ात से लेके अपने ख़ानदान, अपने
ڈیزائر، اپنی چاہتیں، اپنی تعلقات، اپنے بزنس، اپنے رشتے، اپنی خوشیاں، اپنے غم، ہر جگہ پہ میں نے اللہ کی عبادت کرنی ہے، اس کے دیے ہوئے لا کے مطابق چلنا ہے، اس کے بتائے ہوئے قانون کے مطابق، اس کی جو لا لیجسلیشن ہے اس کے مطابق چلنا ہے۔ تو یہ جو ہے یہ صلاح کا وائڈر معنی ہے، اور اس کو سمجھنا جو ہے یہ سب سے اہم ترین بات ہے، کیونکہ جب ہم نے دین کو اس طرح سمجھ لیا کہ یہ 5 رکنی دین ہے خالی، کہ اس کے اندر یہ 5 نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور سب سے پہلے شہادہ کر کے یہ 5 چیزیں کر لیں، تو پھر ہم نے پورے دین کو کیا کر لیا کہ بس ان 5 چیزوں میں ہی دیکھا۔ لیکن اگر ہم اس کا احاطہ بڑا کر دیں اور اپنا معنی اپنا یہاں پہ بالکل کلیئرٹی سے اپنے معنی کی انڈرسٹینڈنگ بہتر کر لیں، امپروو کر لیں، سوچ لیں جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے اس معنی کو لیا، تو آٹومیٹیکلی پھر آپ کی زندگی کا احاطہ، اللہ کی عبادت آپ کے لیے کیا بن جائے گی؟ ہر نافرمانی، ہر وہ راستہ جو اللہ نے نہیں بتایا، اس کے علاوہ کوئی ٹرینڈ ہے، کوئی سوچ ہے، کوئی انداز ہے، کوئی طریقہ ہے، کوئی وے آف لائف ہے، وہ سارا کا سارا اس کو چھوڑ دینا بھی عبادت بن جائے گا۔ تو پہلی چیز یہاں پہ مجرمین کیا بتا رہے ہیں؟ مجرمین یہ بتا رہے ہیں کہ قولوا لم نک من المصلین، ہم کیا نہ کرنے والے تھے۔ اب یہاں پہ آپ معنی کلیئرٹی سے لکھیے کہ نماز پڑھنا خالی معنی نہیں ہے، دن کی 5 نمازیں یا مطلب نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس وقت تک تو یہ نمازیں فرض ہی نہیں ہوئی تھی۔ تو یہ پہلی چیز۔ اس کے بعد آپ دیکھیے کہ اس کا پھر معنی لینا کیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی کی ذات کو رب مان کے، جو اس کی طرف سے دین آیا ہے، دین کیا ہے؟ جو اس کی طرف سے نظام آ رہا ہے، جو اس کی طرف سے سسٹم، لا اینڈ ریگولیشن آ رہی ہے، جو اس کی طرف سے لیجسلیشن آ رہی ہے، جو اس کی طرف سے قانون زندگی دیا جا رہا ہے کہ اس کے مطابق چلیں، یہ اس کے اوپر چلنا، اس کے اوپر جمنے کی کوشش کرنا، اگر گر جائیں تو واپس کھڑے ہو کے اسی کی طرف پلٹنا، اسی کے بتائے ہوئے قانون، لیجسلیشن، راستے کی طرف ہمیشہ اس جہت میں چلتے رہنا، یہ صلاح کا وائڈر معنی ہے۔ اور اس کا اپوزٹ کیا ہے؟ اس کا اپوزٹ یہ ہے کہ وی آر ورشپنگ آر ڈیزائرز، وی آر ورشپنگ آر اون ٹرینڈز، اپنے ہی کوئی آئیڈیل، اپنے ہی آئیڈلز، اپنے ہی بت بنائے ہوئے ہیں، اپنے کہیں ورلڈ پاورز ہیں تو کہیں ورلڈ پاور کے دیے ہوئے کانسٹیٹیوشنز ہیں، تو کہیں پیسہ ہے تو کہیں ہوا ہے، یعنی خواہشات ہیں۔ اگر ان کی پیروی کر رہے ہیں، اگر ان کے سامنے جھک رہے ہیں، اگر اپنی مفاد کی خاطر حق کے پیچھے نہیں جا رہے، جو کہ اس وقت ولید بن مغیرہ نے کیا، ابو جہل نے کیا، اپنے مفاد کی خاطر، اپنی اتھارٹی، اپنی پوزیشن بچانے کے لیے انہوں نے حق کو نہ کر دیا، انہوں نے حق کا انکار، نہ صرف حق کا انکار کیا بلکہ حق کو اپوز کیا، ہر حق بولنے والے کو اذیتیں مشکل دی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مشکل کر دی۔ تو یہ وہ چیز ہے جس کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم نے جب اہل جہنم نے یا مجرمین نے یہ کہا کہ لم نکو من المصلین، کہ ہم نماز پڑھنے والے نہیں تھے، تو نماز پھر یہاں پہ نماز خالی نہ لکھیں، صلاح لکھیں، اور ہم صلاح قائم کرنے والے نہیں تھے، ہم اپنی زندگیوں پہ اللہ کے دیے ہوئے نظام کو قائم کرنے والے نہیں تھے، ہم اپنی ڈیزائرز کو فالو کر رہے تھے، ہم اللہ کی بتائی ہوئی بات کو چھوڑ کے دنیا کے ہر بندے اور ہر سسٹم اور ہر ٹرینڈ کو فالو کر رہے تھے۔ لم نکو من المصلین، یہ وہ پہلی چیز ہے جو مجرمین نے کہی۔ وَلَمْ نَكُ، آیت نمبر 44، دوسری آیت، وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، اور دوسری کیا چیز؟ وَلَمْ، اور نہیں، نکو تھے ہم، نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، نُطْعِمُ کھانا کھلاتے، ہم کھانا کھلاتے، یہ جمع کا صیغہ ہے، ہم کھانا کھلاتے مسکین، مساکین کو۔ لم نکو، نہ تھے ہم لوگ مساکین کو کھانا کھلانے والوں میں سے۔ پچھلی آیت میں آپ دیکھیں کہ اللہ کی بندگی کی بات ہوئی، کیسے ہم نے اللہ کی بندگی، اللہ کی مان کے چلنی ہے، اپنی نہیں مان کے چلنی، اور جو اپنی مان کے چلتے ہیں
پھر ان کا سین ہی آخرت میں جہنم دکھایا جا رہا ہے۔ اور اس آیت میں وَلَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ سوری وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، اس آیت میں آیت نمبر 44 میں انسانوں کے ساتھ احسان کا ذکر، وہ عبادت جو بندوں سے تعلق رکھتی ہے۔ ایک عبادت وہ ہے جو ہم اللہ کی کرتے ہیں، ایک عبادت اللہ کی مان کے چلتے ہوئے لوگوں کے ساتھ احسان، یہ بھی عبادت ہے۔ تو یہاں پہ طعام المساکین کی بات ہوئی۔ آپ کو پتا ہے نا کہ متفق علیہ حدیث یعنی صحیح بخاری و مسلم کی حدیث آتی ہے، عبداللہ بن عمر بن عاص سے روایت ہے کہ ان رجلا سأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای الاسلام خیر، کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ای الاسلام خیر، کون سا اسلام بہتر ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف۔ کیا فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ کہ تطعم الطعام، کھانا کھلانا، وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف، اور سلام کرنا، تقرأ السلام علی من عرفت، جس کو تم جانتے ہو، ومن لم تعرف، اور جس کو تم نہیں جانتے۔ یہ سب سے خیر والا اسلام ہے۔ تطعم الطعام یہ نہیں کہا گیا کہ صرف غربا کو کھلانا، اوپن چھوڑا گیا اس کو، کھانا کھلانا، تو اس کام کو سب سے خیر والا کام کہا گیا ہے۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ یہاں پہ جب اس آیت میں یہ بات آئی کہ اہل جہنم یہ کہیں گے کہ ہم کھانا کھلانے والوں میں سے نہیں تھے، تو یہ کتنی بڑی بات ہے۔ یعنی this shows how grave a sin it is in Islam to see a hungry man and fail to feed him, even if you can۔ آپ کر سکتے ہو، کسی غریب کو کھانا کھلا سکتے ہو، اس کی بیسک مدد کر سکتے ہو، لیکن دیکھنے کے بعد اگر آپ مدد نہیں کر رہے تو یہ ایک گریو سن ہے، یہ ایک بڑا گناہ ہے۔ اور اسی لیے this has been mentioned particularly as one of the cause of going to hell، one of the cause کہ اہل جہنم بتا رہے ہیں کہ ہم یہ کام نہیں کرتے تھے۔ تو آج ہمیں اپنے گریبانوں میں جھانکنے کی ضرورت ہے کہ کہیں ہم بھی ان لوگوں میں سے تو نہیں ہیں وہ بس ایک لگی بندی تھوڑی سی اماؤنٹ یا تھوڑا سا کچھ پرانا یا بچا ہوا دے دیتے ہیں، لیکن ان کی نظر سے کتنے ہی لوگ گزرتے ہیں، لیکن وہ ہاتھ رکھنے کے باوجود ان کی مدد نہیں کرتے۔ تو یہ چیز اسپیشل ہائی لائٹ کر کے اپنے لیے اپنے اعمال میں لکھیے۔ یہ خوبصورت رجب کا مہینہ ہے، بیج بونے کا مہینہ ہے، اگلا مہینہ پانی ڈالنے کا ہے، اور رمضان میں جا کے پھل کٹے گا۔ تو اس مہینے میں تھوڑے دن رہ گئے ہیں، اس میں بیج بونا شروع کر دیجئے، اور اس ایک بیج میں سے ہمیں یہ باتیں نظر آ رہی ہیں کہ ہم نے اپنے دین کے لیے اللہ کے قانون کے مطابق جینا ہے، اور دوسروں کو کھانا کھلانا ہے، یعنی چیریٹی۔ اور تیسری چیز اہل جہنم کیا کہتے ہیں؟ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، آیت نمبر 45۔ وَكُنَّا، اور یہ بہت اہم آیت ہے، بہت اہم آیت ہے۔ اس کی انڈرسٹینڈنگ اگر ہمیں ہو جاتی ہے نا، کیونکہ اس کو بہت سرسری سے اکثر لوگ اس کو گزار دیتے ہوتے ہیں، تو میں یہ چاہتی ہوں کہ آپ اس کو بہت غور سے دیکھیے، کیونکہ زندگی کا ایک اہم ترین لائف چینجنگ ایسپیکٹ ہو سکتا ہے اس کی انڈرسٹینڈنگ۔ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، وَكُنَّا، اور تھے ہم، ہم نخوض، ہم فضول کام کرتے، مع الخائدین، مع ساتھ، الخائدین فضول کام کرنے والوں کے۔ اب تھوڑا سا اس روٹ ورڈ کو دیکھ لیجئے، یہ جو نخودو ہے، تھرڈ ورڈ آف دس آیا، یہ خا واو دود سے اس کا روٹ ورڈ ہے، خا واو دود، پانی کے اندر اترنے کے معنی آتے ہیں اس کے۔
خود کسے کہتے ہیں؟ پانی کے اندر اترنے کے۔ قرآن پاک میں یہ بات ضرور لکھیے کہ قرآن پاک میں زیادہ تر فضول کاموں میں لگے رہنے پر یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ کن کاموں پہ لگے رہنے پہ؟ فضول بحثیں، فضول کام، فضول سوچیں، فضول ایکشنز، جتنی بھی فضول بیکار لایانی چیزیں ہیں ان کے اندر لگے رہنے میں، پڑے رہنے میں، ان ایکشنز کے اندر رہنے کے لیے یہ لفظ جو ہے وہ قرآن میں اور جگہوں پہ بھی اور یہاں پہ بھی استعمال ہوا ہے۔ اب کیا ہے؟ مع الخائدین، ان دونوں کا روٹ ایک سیم ہی ہے، تو نخوض مع الخائدین، ہم بحث کرنے والوں کے ساتھ، بحث مباحثہ کرنے والوں کے درمیان ہم بھی انہی کی طرح فضول کاموں میں اور بحث مباحثوں میں لگے رہتے تھے۔ مطلب کیا ہے؟ اور یہاں تیرنے کا مطلب کیسے آیا ہے؟ میں نے جو نخودو کا بتایا نا کہ خود پانی کے اندر تیرنے کو کہتے ہیں، تو تیرنے کا کیسے مطلب آیا یہاں پہ پھر فضول کاموں میں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ the way people swim, the way people go with the current, go with the flow، یعنی جس طرح لوگ بہہ رہے ہیں، جس طرح لوگ فضول اور لایانی پہ جی رہے ہیں، go with the wind، گو ود دا فلو، یہ نعرہ تو آپ نے سنا ہوگا نا، گو ود دا فلو، کہ جیسے سب کر رہے ہیں ویسے ہی کرو، جیسا دیس ویسا بھیس۔ کوئی بھی فضول کام جو ہم دوسروں کے ساتھ گروپ اپ کر کے بعض اوقات کرتے ہیں، دوسروں کے ساتھ لگ لگ کے کرتے ہیں، وہ زیادہ ایکسیسو ایٹنگ ہو، وہ پارٹنگ ہو، پارٹینگ ہو، یا وہ آج کل تو بہت ساری چیزیں ہیں، کوئی بھی مثال اٹھا لائیں، پرینکس ہوں، آ، آ، چند لائکس کے لیے نہ جانے ہم کیا کیا آج کر ڈالتے ہیں۔ گینگ اپ کر کے کسی بھی فضول چیز میں، ایکٹیویٹی میں مشغول ہو جانا، وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ۔ اور تفسیر جو سید قطب ہیں وہ لکھتے ہیں اس بارے میں کہ اور یہاں یہ معنی بہت اہم ہے کہ وہ لوگ اسلامی نظریہ حیات اور اسلامی عقیدے کے بارے میں کس قدر بے باک تھے اور اس کو گپ شپ سمجھتے تھے، اور ایمان ان کے لیے طنز و مزاح کا موضوع تھا۔ یہاں پہ سید قطب نے جو چیز پوائنٹ کی ہے کہ یہ اسلام یا دین کے خلاف بیٹھ کے، باوجود اس کے کہ دین کی سمجھ ہے، باوجود اس کے کہ پتہ ہے کہ اگر اس راستے سے ہٹیں گے تو فضول میں جا پڑیں گے، شیطان اچک لے گا، اس کے باوجود اس راستے پہ چلتے رہنا، دین کو لائٹر لینا اور طنز و مزاح اور مذاق میں پڑے رہنا، یہ اس کا مفہوم وہ بتاتے ہیں۔ اور امپورٹنٹ بات کیا ہے؟ ٹرینڈ فالوئنگ، یہ ایک لفظ ہے نا، ٹرینڈ فالوئنگ، اب یہ بڑا اہم لفظ ہے کہ اگر ٹرینڈ میں آ، آ، کچھ بھی چل رہا ہے تو وی ول بی فالوئنگ فالو دیٹ۔ ہماری جو ہے نا وہ ہرڈ سائیکالوجی ہے، ہم جیسے لوگ زیادہ کر رہے ہوتے ہیں ہم اسی کے ساتھ، گروپ کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں۔ تو اگر گروپ میں ایول چل رہا ہے، نیگیٹو چل رہا ہے، بے حیائی چل رہی ہے، گندے لباس پہننا چل رہے ہیں، فضولیات اور گپ شپ اور غیبتیں اور فضولیات اور چل رہے ہیں، ٹائم ویسٹیج کی باتیں چل رہی ہیں، جسٹ پارٹنگ اور ایٹنگ چل رہا ہے، ہر وقت کھانے اور مزے اور انجوائمنٹ کی باتیں چل رہی ہیں، تو پھر ہم وہی کچھ کرنے لگتے ہیں۔ اور اس کو ذرا بڑے لیول پہ لے لیجئے کہ ٹرینڈ میں اگر کیپٹلزم چل رہا ہے، سوشلزم چل رہا ہے، سیکولرزم چل رہا ہے، تو ہم اسی کے پیچھے بھاگنے لگ جاتے ہیں۔ لبرلزم چل رہا ہے، اپنے آپ کو سمارٹ شو کرنے کے لیے، اپنے آپ کو ہائر لیول کا شو کرنے کے لیے، اگر لبرلزم کی امبریلا کے انڈر ہمیں آنا پڑے تو ہم آ جائیں گے۔ ہم دین اور دین کے شاعر کو اگر بیکورڈ کہنا پڑے تو ہم کہہ دیں گے۔ ہم اسلام کا انلائٹنڈ ماڈریٹ ورژن، اس کو
اون کریں گے، اور اگر کوئی دین کی اصل روح کے ساتھ جینا چاہ رہا ہے تو اس کو فنڈامنٹلسٹ اور ٹیررسٹ کے نام دے کے، یہ بڑے بڑی ٹرمز بول کے ان کو پیچھے پھینک دیں گے۔ اسلام کا یاد رکھیے کوئی ورژن نہیں ہے، اسلام صرف ایک ہی ہے، وہ ہے جو اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن میں بتا دیا، جو سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقصد بنا کے عمل کر کے اس کے مطابق پوری اسٹیٹ کھڑی کر کے بتا دیا۔ یہ اسلام جس کے لیے انہوں نے قربانیاں دی، جو ان کی زندگی کا مقصد تھا سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، ہم نے ایک وہی اسلام لینا ہے اور کوئی نام اسلام کے اوپر ساتھ نہیں لگانا۔ ماڈریٹ اسلام کیا ہوتا ہے؟ اگر ٹرینڈ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو ہم لے لیں گے، ٹرینڈ میں اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بیکورڈ لگ رہی ہے تو ہم ان کا نام نہیں لیں گے۔ یہ تو پرانی باتیں ہیں، یہ تو 1400 سال 1450 سال پرانی باتیں نہ کریں۔ Reconstructing the society according to the new charter given to محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے مطابق اگر یہ بات اگر ٹرینڈ میں نہیں ہے تو اس بات کو کوئی نہ کرے۔ تو ٹرینڈ کون بناتے ہیں؟ اس وقت بھی تو ابو جہل کو، ابو لہب کو، ولید بن مغیرہ کو کیا ایشو تھا؟ ان کے اپنے ٹرینڈز تھے، ان کی اپنی وے آف لائف تھی، ان کے اپنے مفاد پہ بیسڈ اپنی وے آف لائف، اپنی انجوائمنٹس تھیں، اپنے رولز تھے، اور وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی لیے تو نہ کر رہے تھے۔ اور آگے جب انشاءاللہ سورہ مزمل کے بعد سورہ قلم ہم پڑھیں گے تو بہت خوبصورتی سے اس کے اندر یہ آیات ہیں، اس طریقے سے وہ ماڈریٹ اسلام والا ورژن وہاں سے ایکچولی نکالنا چاہ رہے تھے، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے تھے ہم آدھی آپ کے مان لیتے ہیں، آدھی آپ ہمارے مان لیں، سو گو ود دا فلو، کچھ ہمیں بھی جگہ دیں۔ تو ایسا کچھ نہیں ہے اسلام میں۔ اسلام اپنی اصل میں جو قرآن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں دیا، ہمیں اسی طریقے سے پرزرو کر کے، سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ عمل کر کے اس کو جی کے دکھایا، ہم نے اسی طریقے سے اس کو لینا ہے۔ ہر طرف ڈیموکریسی کی بات ہو رہی ہے تو پھر کوئی خلافت کی بات نہیں کرنے دیتا۔ سو ایک بات کو اچھے سے جان لیں کہ یہ تھرڈ کیریکٹرسٹک ہے اہل جہنم جو بتا رہے ہیں، اور وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم لوگ گو ود دا ونڈ کرتے تھے، اہل جہنم کیا کہہ رہے ہیں؟ وی ور بزی فالوئنگ دا ٹرینڈس اینڈ فیشنز، ہم یہ کچھ کرنے میں بزی تھے۔ تو آج پھر یہ کوشچن یہاں لکھ لیجئے اس آیت کے ساتھ کہ میں کس جگہ پہ کون سا ٹرینڈ، کون سے لوگوں کو فالو کرتے ہوئے کون سے خاص ٹرینڈز یا کون سے خاص چیزیں فالو کر رہی ہوں جو میری اللہ کے بتائے ہوئے لیجسلیشن اور قانون اور وے سے، میرے دین سے مختلف ہے، میرے اسلام کے بتائے ہوئے وے سے نہیں ہے۔ آئی ایم جسٹ فالوئنگ اٹ بیکاز میجورٹی اس کو کر رہی ہے۔ اور پھر آیت نمبر 46، وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، وَكُنَّا اور تھے ہم، نُكَذِّبُ ہم جھٹلاتے، بِيَوْمِ الدِّينِ جزا سزا کے دن کو، بیوم دن کو، دین بدلے کے، جزا سزا کے دن، جیسے مالک یوم الدین آتا ہے نا، ہم سورہ فاتحہ میں پڑھتے ہیں، جزا سزا کے دن۔ تو یہاں پہ اب کیا بات ہو رہی ہے؟ پہلے اس کا روٹ ورڈ دیکھ لیتے ہیں۔ دیکھیں نکذبو، یہ پہلے بھی گزر چکا ہے سورہ میں، دوبارہ پچھلے دنوں یہ گزر چکا ہے یہ لفظ، میں دوبارہ آپ کو بتا کہ دیکھیں کذبا سے ہے، کاف دال با، کذبا، ٹھیک ہے؟ تو وہ تو ہمیں پتہ ہے کہ کذبا جھوٹ کے لیے آتا ہے لفظ، لیکن جب شدہ آ گئی ہے، ذال کے اوپر شدہ ہے، میں نے پہلے بھی بتایا تھا، درسا درسا، علما علما، کذبا
کذبا، تو کذبا کیا ہے یہاں پہ شدہ کے ساتھ؟ اس کا معنی یہ نہیں رہتا کہ جھوٹ بولنا، شدہ کے ساتھ پھر معنی چینج ہو جاتا ہے، ہم جھٹلاتے ہیں. وی ڈینائی کس چیز کو؟ کذب یکذب، تکذیب کس چیز کو جھٹلاتے ہیں؟ جزا سزا کے دن کو، اکاؤنٹیبلٹی کو. Now this is the cause of all the bad behaviors, all the wrong choices they have made. Who? The people of Sakar. اہل جہنم جو بھی کچھ کر رہے تھے وہ کیوں کر رہے تھے، اس آیت کے اندر اس کی کاز آ گئی ہے، اور کاز کیا ہے؟ کہ وہ اکاؤنٹیبلٹی کو، حساب کو، جزا سزا کے دن کو جھٹلاتے تھے. اور جزا سزا کے دن کو جھٹلانے کا مطلب ہم بڑا آرام سے یہ لے لیتے ہیں کہ یہ تو کفار کے بارے میں بات ہو رہی ہے جو سرے سے قیامت دوبارہ جی اٹھنے پہ کا انکار کرتے تھے، اور پھر ہم یہ کہتے ہیں یہ آیت ہمارے لیے ہے ہی نہیں. ہرگز نہیں، ایسا نہیں ہے. نکذبو کا خالی مطلب یہ جھٹلانا کا سینس صرف یہ نہیں ہے کہ ہم پورا کا پورا اس بات کو جھٹلا دیں کہ ہم نے دوبارہ زندہ ہی نہیں ہونا، جیسے ہم ہندوؤں کے بارے میں یا کفار کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ انہیں پتہ ہے کہ انہوں نے دوبارہ نہیں اٹھنا یا زندہ نہیں ہونا. اس کا یہ مطلب بھی ہے کہ جو اللہ نے بتایا اس راستے کو عملی طور پہ چوز نہ کرنا، یہ پریکٹیکل جھٹلانا ہوتا ہے. یو نو دا وے بٹ یو آر ڈینائنگ اٹ، کہ ویل رائٹ ناؤ نو، میرے لیے یہ پریورٹی نہیں ہے. تو اس آیت کو پھر اس کانٹیکس میں دیکھیے، پھر یہ لگے گا کہ یہ میرے لیے ہے. وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، کہ اکاؤنٹیبلٹی کو، جزا سزا کے دن کو جھٹلاتے تھے. سید قطب جو ہیں تفسیر فی ظلال القرآن میں یہ بیان فرماتے ہیں کہ جو شخص قیامت کا منکر ہوتا ہے، قیامت کا مطلب کیا؟ کہ جو شخص قیامت کے قائم ہونے کا منکر ہو یا نہ کرنے والا ہو، انکار کرنے والا ہو، اس کی زندگی کی تمام قدریں اور پیمانے خلل پذیر ہو جاتے ہیں. یعنی جو شخص آخرت کا انکار کرتا ہے، یا انکار کرنا ان سینس کہ اس کو یاد نہیں رہتی اکاؤنٹیبلٹی کو، وہ اپنے دل دماغ پہ مسلسل رینیو نہیں کرتا رہتا، اس شخص کی تمام جو بھی پریورٹیز ہیں، جتنی بھی امپورٹنسز ہیں، جتنے بھی زندگی کا گزارنے کا پیمانے اور طریقہ کار ہے، وہ سارا کا سارا انڈسپلنڈ، بے مقصد اور ڈسرپٹیو ہو جاتا ہے. ذرا دیکھیے، ذرا آج ایک سیکنڈ کے لیے، میں یہ لکھتے کرتے ہوئے میں خود اپنے آپ کو بھی انالائز کر رہی تھی، تو ذرا ایک منٹ کے لیے رک کے سوچئے کہ آج اگر میری زندگی میں جتنے بھی ایسی بے قاعدگیاں ہیں، ایسی بے مقصد اور غفلت والے چیزیں ہیں، انڈسپلنڈ وے آف لائف سے میں جی رہی ہوں، میری وے آف لائف ہی پوری کی پوری ڈسٹرب، یا کچھ خاص حصہ ہے، تو وہ کیوں ہے؟ اس وقت جو بھی ہم کر رہے ہوتے ہیں، جو گناہ کے زمر میں آتا ہے، نافرمانی کے زمر میں آتا ہے، اللہ کے بتائے ہوئے راستے کو چھوڑ کے کچھ دوسرا وے چل رہی ہوتی ہے. وہ ہماری آنکھوں سے کچھ دیکھنا ہو سکتا ہے، وہ کانوں سے کچھ سننا ہو جاتا سکتا ہے، زبان کا کوئی استعمال ہو سکتا ہے، پیر، زبان، ہاتھ کچھ استعمال کرتے ہوئے کچھ ہو سکتا ہے، اکیلے بیٹھ کے غلط سوچیں ہی ہو سکتی ہیں. وہ سارا کچھ کیوں چل رہا ہوتا ہے؟ وہ نفرتیں، وہ دشمنیاں، وہ خرابیاں کیوں چل رہی ہوتی ہیں؟ وہ اسی لیے چل رہی ہوتی ہیں کہ ہمیں اس بات کا یقین ہی کہیں بیک گراؤنڈ میں چلا جاتا ہے کہ ایک دن یہ حساب قائم ہوگا، مجھ سے بھی لیا جائے گا، میرے ساتھ اگر کوئی ظلم ہو رہا ہے تو ان سے بھی لیا جائے گا. اور میرا اللہ میرے شرک کے قریب ہے، میرے ساتھ ہے. وہ ہرگز وہ مجھ سے دور نہیں ہے. وہ جو سورہ انفال میں ایک آیت آتی ہے نا کہ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ، کہ جان لو ان اللہ یحول بین المرء وقلبی، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو اس انسان اور اس کے قلب کے درمیان میں ہے. ہر شخص کے ساتھ اللہ کا یہ تعلق ہے. جب ہم اس کو اور اس کے اکاؤنٹیبلٹی کے دن کو بھول جاتے ہیں تو ہماری ساری غفلت ہمیں لے ڈوبتی ہے، ہم غافل نیند میں سے ہو جاتے ہیں.
جو جو دم غافل او دم کافر، جو دم ہم غفلت میں گزارتے ہیں، بس وہ لمحہ پھر ہم اللہ کی نہیں مان کے چل رہے، تو جس کی مان کے چل رہے ہیں، پھر وہ ہمارا بت ہے، ہم اس کے آگے جھک رہے ہیں۔ بت خالی مٹی کا، وہ یہ بت تھوڑی ہوتے ہیں خالی، جو پرٹیکولر بت ہمارے ذہن میں بت آتے ہیں۔ بت تو جس چیز کے آگے، اللہ کے بتائے ہوئے پرٹیکولر کسی بھی بات کے آگے، جو چیز دوسری پیرالل کھڑی کر کے ہم اس کو فالو کریں گے، اس کی مانیں گے، اس کے سامنے جھکیں گے، اس کو بڑا مان لیں گے، بس وہ بت آپ کا بت ہے، وہ آپ اپنے بغل کے نیچے دبا کے اس کے سامنے اب جھکائے ہوئے ہیں خود کو۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب انسان آخرت کے لیے کا جو یوم الدین، جزا سزا کے دن، بدلے کے دن، اکاؤنٹیبلٹی کو بھولا ہوتا ہے، تو وہ پوری اس کی جو محنت ہے، اس کی صلاحیتیں ہیں، اس کی مال و متاع ہے، اس کو جو کچھ بھی ہے، وہ ساری چیزیں پھر اس مختصر اس محدود زندگی تک صرف وہ لگا کے ختم کر دیتا ہے، اور آخرت کے لیے نو انویسٹمنٹ۔ اور ریالٹی یہ ہے، اس بات کو اب ایز اے جسٹ لیجئے کہ ریالٹی از، if you believe on day of judgment, if you believe on accountability کہ میں کھڑی ہوں گی، مجھ سے بھی اور میرے اوپوننٹ جو بھی ہے، سب کھڑے ہوں گے اور سب کا حساب ذرہ ذرہ برابر، ایک ایک چیز سامنے لے آ کے، ایک ایک رائی برابر بھی کوئی چیز ہے تو وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نکالیں گے، اس کا حساب ہوگا، اس کی اکاؤنٹیبلٹی ہوگی۔ تو if you believe on day of judgment, if you believe on accountability and this fact that you will be held accountable for your actions, then you definitely will spend on poor people۔ یعنی اوپر والی آیت جو تھی نا کہ وہ مساکین کو کھانا نہیں کھلاتے، تو وہ پھر جب اکاؤنٹیبلٹی، میں نے کہا نا کہ یہ آیت کاز میں ہے، کہ اگر یہ والا پوائنٹ کاز ہے کہ اگر ہماری آخرت کی جزا سزا کے دن کا یقین کامل ہو جائے، تو پھر ہم لوگ کھانا بھی کھلائیں گے مساکین کو۔ مجھے پھر پتا ہے کہ میرا پیسہ میرا نہیں ہے، اللہ نے عطا کیا ہے، اس میں لوگوں کے حقوق ہیں، اور میں دوں گی، اور جو میں دوں گی وہی میری اصل سیونگ ہے، اور پھر اللہ ہزاروں لاکھوں گنا بڑھا کے دیتا بھی ہے واپس۔ ہر طریقے سے وہ فائدہ ہے، دوسروں کو دینا، دوسروں کو کھلانا، دوسروں کو سرو کرنا۔ میں ایک پیسے جمع کر کے پھر کیوں بیٹھوں گی؟ میں اس کے اوپر جمع کر کے بخیل ہو کے پھر نہیں بیٹھوں گی۔ یہی نہیں صرف، پھر you won't follow the path of people and the trends of the society. Rather اس کی جگہ آپ اسلام، سید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ، اس کے قیام، صلاح، اللہ کے دین کے قیام کے لیے کوششیں اور محنتیں کریں گے۔ اسلام is the only path to walk on۔ اگر کوئی ڈرائیو ہماری ہونی چاہیے آج یا ہو، تو وہ صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے وجہ کے لیے جینا ہو۔ اور اگر کسی کو فالو کرنا ہے تو وہ اللہ کے نومینیٹڈ خلیفہ، یعنی سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کو ہمارے لیے اگزامپل بنا کے بھیجا گیا، جو اوج جو انسانیت کی اوج ہیں، صرف ان کو فالو کرنا ہے۔ سورہ آل عمران میں آتا ہے نا کہ کل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اللہ سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں کہ کہہ دیجئے ان لوگوں سے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے تو فاتبعونی، میری اتباع کرو، یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا۔ اس کی محبت دنیا کے ٹرینڈز میں، دنیا کے بنائے ہوئے نظام، وہ ڈیموکریسی، وہ کیپٹلزم، وہ کمیونزم کی پیروی کر کے نہیں ملے گی۔ اس کی محبت سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، ان کی اتباع، ان کے مقصد
کو فالو کر کے کہ نظام اسلام کو قائم کرنے کے لیے جیسے انہوں نے اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک صلاحیت، ہر کوشش، ہر چیز لگا دی، ہمیں بھی وہ راستہ فالو کرنا ہے، وہ مقصد اپنا مقصد بنا کے جینا ہے۔ سید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے بھیجے ہوئے نظام، اس کے بھیجے ہوئے لا کو، اس کے بھیجے ہوئے چارٹر کو پریکٹس کر کے کھڑا کر کے دکھا دیا۔ ہمیں وہ فالو کرنا ہے، ہمیں اس سسٹم، اسی لیے ہم یہ ریولیشن آرڈر پڑھ رہے ہیں کہ سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سٹرگل کیا تھی، انہوں نے کیا بات رکھنا شروع کی، اللہ کے کیا احکامات تھے، سٹیپ وائز کیا گائیڈنس آ رہی تھی، اور وہ کیسے بات کو آگے رکھ رہے تھے۔ وی آر سیئنگ دیٹ، یہ ریولیشن آرڈر ہی اسی لیے ہے، سو دیٹ وی انڈرسٹینڈ کہ ہم سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بات کو جیسے سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لیا، ہم ویسے لیں، اور اس کے مطابقت سے ہم بھی جیسے انہوں نے ایک سوسائٹی میں اللہ کی بات کو نہ صرف خود پرسنلی عمل کیا، اس نظام کو قائم کیا، اللہ کی لیجسلیشن کو، اللہ کو رب مان کے چلنے کے لیے ایک پورا نظام قائم کر دیا، اللہ کی لیجسلیشن کا اپر ہینڈ کر دیا، اس کے سامنے ہر کسی کو لات ہوتے، کسی کی نہیں چلنی، کسی سسٹم، کسی نظام، کسی دوسرے رب یا ارباب، کسی دوسرے کی نہیں چلنی۔ یہ ہے وہ جو ہم نے بھی کرنا ہے انشاءاللہ العزیز۔ تو اس کرتے ہیں ہم ان آیات کا کہ اہل جہنم نے یہ چاروں کا خیال نہ رکھا۔ کن چار چیزوں کا خیال نہ رکھا؟ پہلی چیز، فرسٹ، عبادہ یعنی مسلین میں سے نہ تھے، نماز کا قیام خالی نہیں بلکہ صلاح کا قیام، صرف مسجد یا جان نماز تک نہیں، زندگی کے ہر معاملے میں اس کی مان کے چلنا ہے، یہ عبادہ ہے، یہ صلاح کا قیام ہے۔ تو اہل جہنم نے یہ نہ کیا۔ فرسٹ سے فورتھ پہ آئیے، فرسٹ یہ تھا، فورتھ بات کیا تھی کہ they were not believing on day of judgment، جزا سزا کے دن کو نہیں مان رہے تھے۔ اللہ کے دین کا قیام اور جزا سزا کو نہ ماننا، یہ دو چیزیں پہلی اور آخری کر کے بتائی، فرسٹ اینڈ فورتھ، اور درمیان میں اللہ نے دو چیزیں مینشن کر دی، دو میجر ایکشن ان بٹوین اللہ نے مینشن کر دی، اور وہ کیا ہے؟ نمبر 2 پہ جو مینشن ہوا تھا آیت نمبر 44 میں، فیڈنگ دا پور، کھانا نہیں کھلاتے تھے مساکین کو، اور تھرڈ بات اسی سے نیکسٹ آیا میں، فالوئنگ دا سوسائٹی ٹرینڈ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، جیسے سوسائٹی چل رہی ہے، جیسے لوگ سویم کر رہے ہیں، بس ویسے ہی سویم کرتے رہو، گو ود دا فلو۔ دین کا مذاق اڑانے والوں کا اپر ہینڈ ہے تو انہی کے ساتھ لگ جاؤ، دین کو مذاق بناتے رہو۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں۔ Now this is a self-check thing for ourselves also۔ یہ چاروں چیزیں لکھیے، چاروں چیزوں کے آگے ٹک اور کراس کریے، اپنے آپ کو دیکھیے کہ میں کہاں کھڑی ہوں۔ میرے لیے میری صلاح میری خالی نماز جائے نماز تو نہیں ہے، اور اس کے بعد میرا لباس، میری حیت، میرا سوچ، میرا گھر، میرا کچن، میری چوائسز، میری زندگی، میری خوشیاں، میری غمیاں، ان کے اوپر کیا میرا اللہ کے بتائے ہوئے جو لا ہیں ان کے مطابق جی رہی ہوں، یا وہاں سارا کچھ اپنا ہے اور نماز کا ٹک بس لگ رہا ہے ساتھ میں۔ تو دین وی وانٹ بی ہیونگ، ہم جو بوئیں گے پھر وہی کاٹیں گے۔ اور اہل جہنم کا فیوچر کا ویژن پورا ویژولز اللہ نے دے دیے ہیں یہاں پہ، کہ اہل جہنم یہ کہیں گے کہ ہم صلاح قائم کرنے والے نہ تھے۔ تو آج یہ بہت اہم چیز ہے، اس کو غور سے دیکھیے، ان آیات کے آگے آپ اپنا سیلف چیک لگائیے۔ اور ایک چیز بس آخری میں بتا دوں اس آیت سے آگے جانے سے پہلے کہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے قول آتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ لا یکونن احدکم امعا، کہ نہ تم میں سے کوئی ہو، امعا، امع عین ہے اور پھر تا، امعا، امعتن کہہ لیں چلیں، کہ تم میں سے کوئی، امعا
نہ ہو. قالو لوگوں نے پوچھا ومل امعا، یہ امعا کیا ہے؟ قال ابن مسعود نے کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ یجری مع کل ریح، یجری جو چل پڑے مع کل ریح ہر ہوا کے ساتھ، یعنی جو ہر رخ ہر ٹرینڈ کے ساتھ چل پڑے، گو ود دا فلو کرے، ان لوگوں میں سے مت ہو جانا. امعا فلوئڈ کو کہتے ہیں. امعا کس چیز کو کہتے ہیں؟ فلوئڈ کو. جیسے واٹری ہوتا ہے نا لیکوڈ، کوئی بھی چیز واٹری ہو بہنے والی، تو اس کو کسی چیز کے اندر بھی ڈالیں، اس کو کسی بھی چیز کے اندر ڈالیں، جس کنٹینر کے اندر کسی لیکوڈی یا فلوئڈک چیز کو ڈالیں تو وہ ویسی ہی ہو جاتی ہے، ایسے ہی ہے نا، وہی شیپ لے لیتی ہے. تو حضرت ابن مسعود کہتے ہیں کہ ایسے لوگوں کی طرح نہ ہو جائیں کہ جو جہاں پہ جائیں ویسا ہی ڈھل جائیں. اور ہمارے ہاں تو یہ محاورے بولے جاتے ہیں باقاعدہ، جیسا دیس ویسا ویس، ایسے ہی بن جاؤ، ایسے ہی ہو جاؤ. نہیں، ہمیں نہیں ہونا ویسا. ایک مومن کے اوپر کوئی دوسرا رنگ وہ کسی کنٹینر میں ڈل کے اپنی شیپ نہیں بنا لیتا، وہ فلوئڈ یا اس واٹری وے کی طرح نہیں ہوتا. ایک مومن کے اوپر اللہ کا رنگ ہوتا ہے، صبغت اللہ، وہ اللہ کا رنگ لے کے چل رہا ہوتا ہے. وہ جس دیس میں جائے، وہ امریکہ جائے، وہ انگلینڈ جائے، وہ آسٹریلیا جائے، وہ گوروں کے جائے، یا وہ یورپین کے ملکوں میں جائے، یا وہ جاپنیز چائنا میں جائے، وہ جہاں بھی جائے وہ وہاں کی چھاپ نہیں لیتا. اور ایک حدیث بھی ہے کہ لا یکن احدکم امعا، یہی لفظ لے کے کہ تم میں سے کوئی بھی امعا نہ ہو جائے، یعنی وہ فلوئڈک وے میں ڈیولپ نہ ہو جائے. کیا؟ ان اصلح الناس اصلح، ان اصلح الناس اصلح، اگر لوگ صحیح کریں گے اصلح، وہ بھی صحیح کرے گا، وہ بھی ٹھیک ہو جائے گا. یعنی لوگ ٹرینڈ میں ٹھیک فالو کر رہے ہیں، صحیح راستے پہ چل رہے ہیں، تو وہ بھی ٹھیک کرنے لگے گا، کیونکہ وہ فالوور ہے، اس کی اپنی کوئی سوچ نہیں ہے. وَإِن فَسَدَ النَّاسُ فَسَدَ، اور اگر لوگ فساد کرنے لگیں، کرپشن کرنے لگیں، ایول کرنے لگیں، تو وہ کیا کرے گا؟ فَسَدَهُ، تو وہ بھی فساد کرنے لگے گا، وہ بھی کرپشن کرنے لگے گا، وہ بھی ایول کرنے لگے گا، یعنی فالوئنگ دا ٹرینڈ. پھر تو آپ ہر پاور اور ہر پاورفل سے انفلوئنس ہو کر ان کے ٹرینڈز، ان کے ویز فالو کرنے لگیں گے. تو یہ ایک بہت اہم بات ہے. اور قرآن بھی سورہ الانعام میں آیا نمبر 116 میں، سورہ الانعام آیا نمبر 116 میں یہ بات ہمیں واضح ہوتی ہے کہ وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ. اور اگر کہا وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ، کہ اگر تم پیروی کرنے لگو ان لوگوں کی جو زمین میں ہے، اکثر جو زمین میں ہے، يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، وہ تو بھٹکا دیں گے تم کو اللہ کے راستے سے. اس لیے کہ ان یتبعون الا الظن، کیونکہ ان میں سے اکثریت تو یہی کر رہی ہے نا کہ وہ تو صرف گمان کی پیروی کر رہے ہیں، وہ اللہ کی طرف سے آئے ہوئے لاز کی تھوڑی فالو کر رہے ہیں اسٹرانگلی. وہ تو بس جہاں پہ جو ٹرینڈ چل رہا ہے، جو کچھ بہتر لگ رہا ہے اپنے گمان کے مطابق، جو لٹل بٹ آف انڈرسٹینڈنگ، جو ڈیفینیشنز ہمارے والدین نے بچپن میں دماغوں میں ڈال دی ہوتی ہیں، پرفیکشن، اچھی لائف، بہتر لائف، وے آف لائف، لائف سٹائل کی، وہی بس ہم فالو کرتے رہتے ہیں. وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ، اور نہیں ہے وہ مگر کیا سرائیاں کرتے. مطلب وہ کیا کر رہے ہیں؟ دے آر اونلی گیسنگ، انہیں خود نہیں پتا کہ وہ کس ڈائریکشن میں جا رہے ہیں. تو ایسوں کو فالو کرنا who are experimenting about their own lives, who are experimenting about the family lives, who are experimenting about the systems، نظام پورے ایکسپیریمنٹ کر رہے ہیں، کبھی کیپٹلزم لا رہے ہیں، کبھی کمیونزم لا رہے ہیں، کبھی کس فلسفر کی فلسفی فالو کر رہے ہیں، کبھی کس کی فالو کر رہے ہیں، لیکن انہیں کچھ سمجھ نہیں آ رہی
ان کو فالو کر رہے ہیں ہم. تو پھر کنکلوژن تو یہی ہوگا نا، پھر کنکلوژن یہی ہوگا کہ پھر اہل جہنم نے جو باتیں بتائی ہیں اور ان کا اینڈ ڈیسٹینیشن جو جہنم بن گیا پھر یہی ہے. تو اکاؤنٹیبلٹی کرنی پڑے گی ہمیں. یہی 4 چیزیں اگر آپ غور کریں تو یہ اگر ہم ٹھیک سے کر لیں سارا کچھ ان 4 چیزوں کو تو ہم جنت کے اہل یمین میں سے ہو سکتے ہیں. اور اگر ہم یہی 4 چیزیں گڑبڑ کر کے ان اہل جہنم کی طرح یہ والی پریورٹیز بنائیں گے جیسے انہوں نے بنائی تو پھر یہ ان کا اینڈ بھی سکر میں ہو جائے گا. آیا نمبر 47 حتی اتان الیقین، یہاں تک کہ آ گئی پاس الیقین، یقینی چیز. یقینی چیز کیا ہے؟ موت. اہل جہنم ہی کہہ رہے ہیں کہ ہم تب تک جزا سزا کے دن کو جھٹلاتے رہیں گے یہاں تک کہ مطلب ان کا یہ عالم ہے کہ وہ جزا سزا کے دن کو اکاؤنٹیبلٹی کو کس دن تک جھٹلاتے رہے؟ حتی اتان الیقین، یہاں تک کہ ان کو موت آ گئی. الیقین یہاں پہ کس چیز کے لیے یوز ہوا ہے؟ موت کے لیے یہ لفظ آیا ہے. سورہ الحجر میں بھی آتا ہے نا، آخری آیت ہے سورہ الحجر کی کہ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، کہ اللہ کی عبادت کرو یہاں تک کہ آ جائے تمہیں یقین. تو یہاں پہ بھی یقین موت کے لیے استعمال ہوا ہے. اب یہ دیکھیے نا کہ موت کے بعد تو نہ کوئی قیامت ہوتی ہے، نہ شرمندگی فائدہ دیتی ہے، اور نہ ہی کوئی توبہ فائدہ دے گی، اور نہ ہی عمل صالح کا وقت رہتا ہے موت کے بعد. اب تو وہاں پہ آخرت میں تو صرف پھر اب یقینی صورتحال ہی پیش آئے گی کہ بس جو بویا ہے اس کا وہی کاٹیں گے، رزلٹ کاٹیں گے. جو ہے پھر وہ ہو کے رہنا ہے. تو جو لوگ آج کفر کے ساتھ obsessed ہیں، the people who are obsessed with the kufr, the people who are obsessed with the wrong ways، ان کو یہ آیات پڑھ کے ایک دفعہ ہمارے دلوں میں یہ بات آنی چاہیے، سوچنا چاہیے کہ ہم کس چیز سے obsessed ہیں، میرا کیا ٹرینڈ ہے، میرا کیا وے ہے، میری کیا جو ہے وہ ڈرائیو ہے، کریزی ڈرائیو، میں کس طرف جا رہی ہوں. تاکہ اللہ ہمیں موت سے پہلے ہمیں استغفار کر کے ہمیں اپنے دین اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بھیجے ہوئے دین کو پریورٹائز کر کے زندگی کے ہر لمحے میں جینے کی توفیق عطا فرمائے. نیکسٹ آیا ہے فما تنفعهم شفاعت الشافعین. تنفع نفع، نون فا عین، شافعین شین فا عین، شفاع. تنفع کیا ہے؟ جو اردو میں بھی ہم بولتے ہیں نا نفع، یہ وہ ہے. تو فما تو نہ تنفعہم کام آئے گی، نفع دے گی انہیں شفاعت الشافعین. شفاعت ہم اردو میں بھی بولتے ہیں کوئی شفاعت یا کوئی سفارش، شافعین سفارشیوں کی، سفارش کرنے والوں کی کوئی شفاعت انہیں فائدہ نہیں دے گی. یعنی ونس جہنم میں آپ چلے گئے، ڈکلیئر فائنل، یہ سٹیج مل گئی، سکر تک چلے گئے، ان ساری یہ چوائسز آپ میک کرتے رہے جو اوپر مینشن ہوئی، تو پھر اللہ فرما رہے ہیں کہ فما تنفعہم شفاعت الشافعین، نہ کوئی کام آئیں گی انہیں کسی سفارش کرنے والے کی سفارش. Who is going to bail you out from there؟ کون تمہیں بیل آؤٹ کرے گا؟ کون سفارش کر کے تمہیں وہاں سے نکالے گا؟ آج جن کے پیچھے ہم اندھا دھند لگے ہوئے ہیں، جن کو ہم فالو کرتے ہیں، سوسائٹی، ہمارے دوست، ہمارے ٹرینڈ سیٹلرز، کوئی یو ایس اے، کوئی جن ناحق کے ساتھ ہم کھڑے ہو جاتے ہیں، کیا کوئی آ کے ہمیں بچا سکے گا؟ کوئی ہماری سفارش کر سکے گا؟ کوئی نہیں کر سکے گا. Nobody will pull you out from this mess that you've been following throughout the life، اور جس کا رزلٹ کا دن اب آ گیا ہے، اس دن پھر کچھ چینج نہیں ہو سکے گا. تو آج جو موقع ملا ہے آج اس سے فائدہ اٹھانا ہے. فَمَا لَهُمْ عَنِ التَّذْكِرَةِ مُعْرِضِينَ. فَمَا لَهُمْ تو کیا ہے انہیں، عَنِ التَّذْكِرَةِ نصیحت سے، معرضین اعراض کرنے والے ہیں.
اعراض کیا ہوتا ہے؟ عین را دوت ارادا اعراض لوکنگ اسائڈ کو کہتے ہیں، یعنی تھوڑا سائڈ لے لینا، ہٹ کے دوسری طرف مڑ جانا، اعراض کرنا۔ اور تذکرہ ذکرہ سے ہے، دال کاف را ذکرہ۔ تو اب دیکھیں جہنم کا فیوچر سین دکھانے کے بعد، اس کے ویژولز کے بعد دوبارہ اہل مکہ سے مخاطب ہو کر اللہ فرماتے ہیں کہ فما لہم، کیا ہے انہیں، کیا ہو گیا انہیں، کیوں ذکر سے، ذکر کیا ہے، نصیحت کیا ہے، قرآن، اسلام، تذکرہ یہاں پہ کیا ہے، قرآن اور اسلام، کیوں ذکر سے، کیوں قرآن سے، کیوں اسلام سے، کیوں اللہ کی بات سے یہ اعراض برت رہے ہیں، منہ پھیر رہے ہیں، سائڈ پلٹ کے گزر رہے ہیں۔ مقاتل کی تفسیر میں قرآن حکیم سے اعراض برتنے کے دو طریقے بتائے گئے ہیں کہ قرآن سے یا اسلام سے اعراض دو طریقوں سے ہوتا ہے۔ ایک یہ کہ ڈائریکٹ انکار کر دینا، وہی جو میں نے اوپر بھی بات بتائی تھی کہ سرے سے انکار کر دینا، ماننا ہی نہیں ہے، وہ تو سرے ہی کفر ہو گیا۔ لیکن دوسری طرف کیا، دوسرا کیسے اعراض ہوتا ہے، منہ پھیرنا کیسے ہوتا ہے، اس کے حکم پر عمل کو چھوڑ کر۔ یہ مقاتل نے لکھا ہے کہ جو چیز آپ کے سامنے آ گئی، آپ نے اس کو حق بھی جان لیا، لیکن اب اس پہ عمل چھوڑ دیا، تو یہ بھی کیا ہے، اس سے اعراض برتنا ہے۔ تو یہ آپ دیکھ لیں کہ یہ آج پھر ہم پہ بھی اپلائی ہوتا ہے۔ اور اگلی دو آیت لے کے نا گٹھی، پھر میں آپ کو ایک چیز اور بتاتی ہوں۔ کأنہم حمر مستنفرہ فرت من قسورہ، کأنہم، گویا کہ، ہم وہ سارے، جمع کا صیغہ ہے، گویا کہ وہ حمرم گدے ہیں، بڑی سخت یہ آیات ہیں، مستنفرہ، سخت بدکے ہوئے۔ بدکے ہوئے کیا ہوتا ہے، بہت، مطلب جب کوئی انٹیمڈ اینیمل بھاگ پڑے، بہت رف ہو جائے، دور تیز بھاگنا شروع کر دے، مستنفرہ کہتے ہیں اس کو۔ کیا روٹ ورڈ ہے، نون فارا نفرا، فرت، اس لفظ کو غور سے دیکھیے، اس کا کیا روٹ ورڈ ہے، فا را را، تا اس کا روٹ ورڈ میں نہیں آتا، فا را را، من، یہ کیا ہے، جو بھاگے ہوں، من کسورا، شیر سے، من کسورا، شیر سے۔ کیا مطلب ہے کہ یہ لوگ تو پچھلی آیت کے ساتھ ملا کے دیکھیے کہ اللہ کہتے ہیں ان کو کیا ہو گیا کہ یہ نصیحت سے، یعنی قرآن اور اسلام سے اتنا اعراض برت رہے ہیں، منہ موڑ رہے ہیں، دے آر ٹرننگ اوے فرام اسلام اینڈ قرآن، ایسے جیسے کانہم حمر مستنفر، ایسے جیسے بتکے ہوئے گدھے ہیں، یہ تیز دوڑتے بھاگتے اچھلتے بے ہنگم بھاگتے ہوئے گدھے ہیں، ڈنکیز، فرت من کسورہ، اور وہ بھی کیسے تیز دوڑتے بھاگتے گدھے، جو شیر کو دیکھ کے بھاگتے ہیں۔ تفسیر فی ظلال القرآن میں سید قطب فرماتے ہیں کہ جنگلی گدھے بہت ڈرپوک ہوتے ہیں، تو جنگلی گدھوں کا یہاں پہ ذکر آیا ہے، یہ بہت ڈرپوک ہوتے ہیں، جب یہ شیر کی دھاڑ سنتے ہیں تو جدھر ان کا منہ ہوتا ہے، یعنی جس رخ میں یہ کھڑے ہوتے ہیں اسی رخ میں بھاگ پڑتے ہیں، بدک جاتے ہیں، تیز دوڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو انسانوں میں سے ان انسانوں کو، جو لوگ اللہ کی نصیحت سے، قرآن سے اعراض برت رہے ہیں، منہ پھیر رہے ہیں، دے آر ٹرننگ اوے فرام قرآن اینڈ اسلام، جیسے عرب کے کانٹیکس میں اگر لے لیں تو وہ اہل مکہ، جو ایلیٹ کلاس، جو نہیں مان رہے تھے اللہ کی بات، سید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام دعوت اسلام کو بار بار جھٹلا رہے تھے، بار بار اس سے دور بھاگ رہے تھے، تو اللہ ان کو کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ، ان کو ان گدھوں سے تشبیہ دی ہے، اسی لیے دی جا رہی ہے کہ یہ تذکرہ، یعنی کہ قرآن اور اسلام سے منہ موڑ کے ایسے بھاگتے ہیں جیسے گدھے بھاگ رہے ہیں، اور کیسے بھاگ رہے ہیں، جیسے شیر دیکھ کے گدھا بھاگتا ہے، اس طریقے سے سخت دوڑنا۔
डिस्क्रिप्शन तो आप देखें ज़रा। Who are these people who ran away and get dispersed? उस वक़्त के लिए तो वो वलीद बिन मुगीरा, अबू जहल, अबू लहब, एलीट क्लास जो उस वक़्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनकार के पैगाम के मुनकिर थे, कुरान के मुनकिर थे। लेकिन आज आप देख लें कि जो भी इससे एराज़ बरते वो फिर ऐसा ही है, अल्लाह ने जो मिसाल दी है। दोबारा समझिए कि देखें, जैसे अल्लाह ने नसीहत भेजी कि देखो ये सच और हक का रास्ता है। अल्लाह का कलाम आया, उनके पास एक नसीहत देने वाले के ज़रिए से नसीहत भेज दी, लेकिन उन्होंने मुँह फेर लिया। ऐसे जैसे गधे हों। आज आप देखिए ना कि क्या हमारे पास तो आज सब कुछ है, कुरान है, इस्लाम है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी तालीमात मौजूद हैं और कुरान के अंदर इस्लाम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लाम मौजूद है। पूरा जस्टिस का निज़ाम मौजूद है, पूरी दुनिया को सँभाल सकने वाला निज़ाम, हर लॉ मौजूद है। इस्लामिक सोसाइटी के लिए, इस्लामिक मुआशरे के लिए, एक इंडिविजुअल को इम्प्रूव करने के लिए, फैमिली सिस्टम्स को बेहतर के तरफ डायरेक्ट करने के लिए हर तरह की गाइडलाइन मौजूद है। पूरा का पूरा निज़ाम है, पूरा का पूरा सिस्टम है। बट वी डोंट वांट इस्लाम, सीधी-सी बात है। हम एक बाद हम डिफरेंट पॉलिटिशियंस को, रूलर्स को ला रहे हैं, हम डिफरेंट सिस्टम्स ट्राई कर रहे हैं, हम हर तरीके का काम कर रहे हैं और फिर हम रोते भी हैं कि हमारे बच्चे, हमारा मुआशरा क्यों खराब होता जा रहा है। इसलिए कि हमारे ही बीज तो लगाए हैं। हमने अल्लाह के उस निज़ाम को जो सैयदी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कायम करके दिखा दिया था, जिसके विजुअल्स अभी हम ले रहे हैं, ये निज़ाम कायम करके दिखाया था, तो हम उस निज़ाम को क्यों ना हमने फॉलो किया? हमने हर ऐरे-गैरे, नत्थू-खैरे के पीछे हम लग पड़े कि वो वेस्ट बहुत ज़्यादा बेहतरीन चल रहा है शायद, वो बहुत आगे चले गए हैं, तो अगर वो सूद पे हैं तो ठीक है, फिर उनका सूद भी ले लो, उनका निज़ाम भी ले लो, उनकी बेहयाइयाँ भी ले लो, उनके जेंडर की डिक्टेशन भी वो हमें बताएँगे कि कैसे कौन-सा जेंडर को क्या है और फैमिली सिस्टम में निज़ाम कैसे कायम होगा, शादियाँ कैसे होंगी, वो सारा कुछ उन्हीं से लो। और इस्लाम का निज़ाम ये सामने है, कुरान के अंदर मौजूद और हमने उसको नहीं लेना। वी और मज़े की बात, आयरनी देखिए, आयरनी ऑफ द सिचुएशन देखिए, जिस जिस वे में हम ज़िंदगी गुज़ार रहे हैं एंड दैट इज़ वी लाइक इस्लाम, हम इस्लाम को बड़ा पसंद करते हैं, हम इस्लाम को बिलीव भी करते हैं। हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं, हम जान देने को तैयार हो जाते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन ये सिर्फ़ अकीदत तक है। उनका सिस्टम, इस्लाम का सिस्टम और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस सिस्टम के लिए को मकसद बना के अपनी ज़िंदगी का एक-एक लम्हा उसके लिए दे दिया, फिर हम वो करने को तैयार क्यों नहीं हैं? हम उस निज़ाम को क्यों नहीं आज़माना चाहते? हम क्यों नहीं लाते, उसको क्यों नहीं प्रैक्टिस करते? क्यों हम मोरदीन में से हैं? क्यों हम अपने ही निज़ाम से मोरद एराज़ बरत के बैठे हुए हैं, मुँह फेर के बैठे हुए हैं? व्हाई वी आर लुकिंग असाइड, एक दूसरी तरफ, दूसरी डायरेक्शंस में जाके हर बिल में हम घुस रहे हैं और वहाँ से हर तरीके से डसे जा रहे हैं। तो क्यों नहीं हम अल्लाह के निज़ाम को सय्यद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीके के मुताबिक हम क्यों नहीं फॉलो कर रहे? और मेरे तो एक टीचर हैं, वो ये कहते होते थे कि ये नोशन जो ये आया था ना कि कान्नहुम हुमरुम मुस्तनफिरा फर्रत मिन कस्वरा, वो कहते थे कि ये नोशन है ऐसे जैसे एज़ इफ इस्लाम इज़ पावरफुल लाइक लायन एंड पीपल हू आर रनिंग अवे आर लाइक डंकीज़, कि इस्लाम जो है ना शेर की तरह पावरफुल है और जो इस्लाम से भाग रहे हैं लोग वो हुमरुम मुस्तनफिरा हैं, वो बिदके हुए गधे हैं। तो इन आयत में यानी ये मानी देता है कि शेर को देख के भाग पड़ते हैं, इससे मुराद क्या है? हमने ऊपर थोड़ा डिफरेंट बात की, तो मेरे एक टीचर ये भी बताया करते थे कि शेर जैसे एक मजबूत स्ट्रॉन्ग इस्लाम के निज़ाम बताया गया है। तो जैसे ही शेर को देख के जैसे इर्द-गिर्द से ये सब बिदक पड़ते हैं। तो भई हमारा तो इस्लाम हमारा है ना, हम क्यों बिदकें, हम क्यों जाएँ उससे? हम इधर-उधर क्यों देख रहे हैं? बल युरीदु कुल्लु इम्रिइम मिनहुम अन यु'ता सुहुफन मुनश्शरा। बल्कि युरीदु चाहता है। युरीदु का क्या रूट वर्ड है? रा वाव दाल, रॉ वाव दाल। बल युरीदु बल्कि चाहता है कुल्लु इम्रिइम हर आदमी। इम्रिइम क्या होता है? इम्रिइन
मरआ से मीम रॉ हमजा पर्सन बंदे आदमी को कहते हैं, मिनहुम उनमें से, अन युक्ता के वो अता किया जाए, कि वो दिया जाए, युक्ति अलिफ ताया हमजा ताया सॉरी ताया सुहफम सहीफे मुन, मुनशरा खुले हुए, मुनशरा उर्दू में हम बोलते हैं ना नशर, नून शीन रॉ, ये यही सेम रूट है, मुनशरा नशर हुए हुए, खुले हुए, स्प्रेड ओपन। क्या मतलब कि उनमें से, इन लोगों में से जो इस्लाम से दूर जा रहे हैं, बिदअत के दूर भाग रहे हैं, जो इस्लाम से मुंह मोड़े हुए हैं, एराज बरते हुए हैं, वो सारे वो क्या चाहते हैं, बल्कि वो चाहते हैं, उनमें से हर आदमी ये चाहता है कि उसको दिया जाए सहीफे खुले हुए। क्या मतलब है? ये उन एलीट ऑफ मक्का की तरफ इशारा है जो कहते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तो कलाम कलाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कलाम क्यों नाजिल हुआ? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे क्यों कुरान नाजिल हो गया? ये कलाम, ये कुरान तो किसी शहरों के बड़े आदमियों पे नाजिल होना चाहिए था, पावरफुल आदमियों के ऊपर, अथॉरिटेटिव बंदों के ऊपर, जो हायर कोई अथॉरिटी कोई इम्पोर्टेंट सीट होल्ड करता होता, उसके ऊपर नाजिल होना चाहिए था। वाई मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वाई नॉट माई सेल्फ? हर कोई उनमें से ये कहता था, कुल इम्रिइन मिनहुम, हर बंदा उनमें से ये कह रहा था, वाई नॉट माई सेल्फ? इनाद, खुदपसंदी, शैतान वाला तकब्बुर, खानदानी असबियत, हर चीज वो दिल में लेके बैठे हुए थे, और वो क्या कह रहे थे कि कुरान मुझ पे नाजिल होता या किसी दूसरे बड़े पे नाजिल होता तो मैं मान लेता। यानी अबू जहल ये कहता, वलीद बिन मुगीरा ये कहता, कुछ और फॉलो ऐसे माइंडसेट के लोग ये कहते। अगर हम में से किसी पे नाजिल होता या हमारे स्टेटस के किसी बंदे पे नाजिल होता तब भी हम मानते। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट नुक्ता है, इसको लिख लीजिए प्लीज, कि ये कहते क्यों थे, वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाई व्हाई दे यूज्ड टू से दिस। वो कुरान को सिर्फ एक पावर देखते थे, वो कलाम अल्लाह का नुज़ूल के जिसके पास के एक एक नबी के ऊपर ये वही नाज़िल हो रही है, तो जिसके ऊपर ये वही नाज़िल हुई है, उसको पावर मिल गई है, उसको अथॉरिटी मिल गई है, उसकी वेब से कोई कम्युनियन है, उसको हेल्प मिल रही है, उसका आहिस्ता-आहिस्ता अपर हैंड हो रहा है। तो ये पावर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास नहीं जानी चाहिए थी। दे जस्ट वांट टू बी इन चार्ज, जैसे कोई गद्दी नशीनी संभाल के चाहता हो ना, तो वो चाहता हो कि हर प्रिविलेज, हर खैर मुझे ही मिले। तो ये चाहते थे कि ये खैर भी हमें ही मिले। कुरान को वो सिर्फ इस तरह देख रहे थे कि ये एक अथॉरिटी, जिसको ये मिला उसको अथॉरिटी और पावर मिल रही है, तो ये हमारे पास ही होनी चाहिए थी, टू सस्टेन देयर अथॉरिटी एंड पावर। वो कुरान को भी कह रहे थे कि मुझ पे ही नाज़िल होता। और इस कुरान के अंदर जो सिस्टम है, जो अल्लाह के साथ ताल्लुक बिल्लाह है, जो तकवा है, जो लेजिस्लेशन है, जो अल्लाह की फर्माबरदारी की बात है, आखिरत की तैयारी की गाइडलाइन के तौर पे, वो इसमें से कुछ भी नहीं लेना चाहते थे। मिलती-जुलती सिचुएशन नहीं है। आज हम भी बस वो कुछ ना कुछ अहले कुरान होके हम यही कहते हैं कि बस इसको चूम के ऊपर करके रख दें, हम बड़ी किताब है, हम उम्मती हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, हमारे नबी के ऊपर ये किताब नाज़िल हुई। बस पावर और अथॉरिटी के नाम के तौर पे तो बता देंगे, लेकिन इसके अंदर जो ताल्लुक के रास्ते हैं, जो इसमें से लेजिस्लेशन है, जो आखिरत की तैयारी के लिए जो गाइडलाइन है, वो लेने के लिए हम भी बहुत सुस्ती की तरफ चल पड़ते हैं। कल्ला बल ला यखाफून अल आखिरा, हरगिज़ नहीं। अल्लाह सुब्हानहू तआला क्या फरमा रहे हैं? पिछली आयत के साथ ही मिल के कल्ला अगर आप पढ़ें तो आपको समझ आएगा, कल्ला हरगिज़ नहीं। किस चीज़ को कह रहे हैं हरगिज़ नहीं? कुर्तुबी फरमाते हैं कि जिनकी ये तमन्ना है कि उन्हें सहीफ़े मिल जाएँ, हरगिज़ उन्हें सहीफ़े नहीं मिलेंगे। यानी सुहुफ़ मुनश्शरा क्या था कि खुले सहीफ़े उनको मिल जाएँ, मुराद ये कि कुरान उनको मिल जाता या उनके पास कोई किताब आ जाती, तो अल्लाह कह रहे हैं कल्ला, हरगिज़ नहीं, उनको नहीं मिलेंगे। क्यों नहीं मिलेंगे? बल ला यखाफून अल आखिरा, बल्कि नहीं, यखाफूना नहीं वो खौफ रखते, अल आखिरा आखिरत का। यखाफूना खा वाव फा, खौफ, फियर। वो आखिरत का खौफ नहीं रखते। उनका सबसे बड़ा इशू ये है कि वो आखिरत को नहीं मानते। एक तरफ वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जेलस,
ان سے حسد کرنے والے. کیوں؟ کیونکہ وہ بنو ہاشم میں سے تھے اور یہ ولید بن مغیرہ، ابو جہل، یہ بنو امیہ میں سے تھے. تو ایک تو یہ جیلسی کہ ہمیں لیڈرشپ ہمارے حالانکہ اوپر جا کے ایک سٹیج پہ جا کے ساروں کے دادا اگٹھے تھے، صرف ایک نسل اوپر چلے جائیں تو سارے اگٹھے تھے، لیکن نیچے دو بن گئے. بنو ہاشم اور جو امیہ بن شمس تھے، بھائی تھے سگے، ان کی اولادیں آگے ڈفرنٹ ہو گئیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم بنو ہاشم میں سے تھے، اور جو ابو جہل، ولید بن مغیرہ، میں نے لاسٹ ٹائم بھی آپ کو بتایا تھا کہ یہ بنو امیہ میں سے تھے، امیہ بن شمس کے بیٹے تھے، مطلب بچوں میں سے تھے. تو ایک تو یہ جیلسی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت مل گئی، ان کے پاس قرآن آ گیا. دوسری طرف آخرت کے منکر تھے. تو پھر ایسوں کو اللہ صحیفے دیتا ہی کیوں؟ کلا انہ تذکرہ. پھر اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ صحیفوں کی، قرآن کی بات کر رہے ہیں کہ کلا، ہرگز نہیں. یعنی اب وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اللہ دوبارہ ان کی طرف خطاب ہے کہ بیک ٹو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ کلا، ہرگز نہیں. یہاں پہ کیا کہ وری ناٹ کا ایکسپریشن ہے، یہاں پہ یہ اس طریقے سے ہے کہ وری ناٹ انہ تذکرہ. جو آپ کے پاس یعنی قرآن آیا ہے وہ ایک نصیحت ہے. سید قطب فرماتے ہیں کہ یہ قرآن جس کے سننے سے یہ لوگ منہ موڑ رہے ہیں اور جنگلی گدھوں کی طرف بھاگ رہے ہیں، کیونکہ ان کے دل کے اندر حسد و لالچ ہے اور آخرت کے بارے میں بھی یہ بے پرواہ ہیں. یہ قرآن تو ان سب کو یعنی یہ بتا دیں کہ یہ قرآن تو ایک نصیحت ہے، یہ قرآن تو ایک تذکرہ ہے، یہ قرآن تو ایک ریمائنڈر ہے. فمن شاء ذکر، بس جو کوئی چاہے تو ذکر، اس سے نصیحت حاصل کر لے. کس سے؟ اس قرآن سے، اسلام کے چارٹر سے. whoever use it for reminder, let that be like that. ان کو یوز کرنے دیں. اسلام ریمائنڈر دیتا ہے، اسلام سوچ دیتا ہے، اسلام آئیڈیاز دیتا ہے، لیکن فورس نہیں کرتا، تاکہ یہ سوچ خود گرو ہو. یہ ایک امپورٹنٹ بات ہے، یہاں پہ یہ نقطہ لکھ لیجئے. ٹائم ہمارے پاس تھوڑا ہے، میں ختم کروں گی انشاءاللہ چند منٹ میں، لیکن یہ اہم نقطوں میں سے بات ہے کہ اس کو اچھے سے سمجھ لیجئے کہ اس سسٹم جو ہے can be forced. سسٹم can be forced. can't نہیں، can. سسٹم جو ہے وہ فورس ہو سکتا ہے بٹ ناٹ آئیڈیاز. تو یہاں پہ جو یہ کہا گیا نا فمن شاء ذکر، بس جو کوئی چاہے نصیحت حاصل کر لے. تو اس کی روشنی میں اساتذہ کرام بتایا کرتے تھے کہ اسلام جو ہے وہ ایک ریمائنڈر ہے، اس میں سے جو بھی نصیحت لینا چاہے وہ لے، کیونکہ اسلام ایک سوچ ڈیولپ کرتا ہے، آئیڈیا ڈیولپ کرتا ہے، لیکن آئیڈیا انفورس نہیں کرتا اسلام، تاکہ یہ سوچ خود گرو ہو. یہاں تک اگر آپ کو بات کلیئر ہو گئی ہو تو اب اگلی بات سمجھیے کہ اسلام سوچ کو تو فورس نہیں کرتا، لیکن اسلام سسٹم کو فورس کرنے کی بات کرتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اٹس ناٹ اونلی اسلام، ایوری بڈی ان دا ورلڈ فورس دیئر اون سسٹمس. آپ ویسٹ کو دیکھ لیں، انہوں نے اپنی جیسے ڈیموکریسی انفورس کی ہوئی ہے. یو ایس میں آپ دیکھیں ڈیموکریسی ہے، کیپٹلزم ہے، انفورسڈ ہے. سوویت یونین جو تھا پرانا، یا چائنا، یا ان لوگ، یہ سوشلزم یا کمیونزم انفورس ہوتا ہے یہاں پہ. تو لیکن آئیڈیاز جو ہے نا وہ نہیں ہو سکتے انفورس. سو اسلام شوڈ بی براٹ ان ایز پاور بٹ ناٹ ایز این آئیڈیا فار دا انڈیویژل. یہ جملہ کہیں لکھیے کہ اسلام شوڈ بی براٹ ان ایز پاور بٹ ناٹ ایز این آئیڈیا فار انڈیویژل. یعنی اسلام کو لایا جائے گا ایک پاور کے طور پہ، یہ اس نظام کو لانا ہی ہے، کھڑا ہی کرنا ہے، یہی تو مقصد ہے. اور اس
کے اندر جب وہ ایک سسٹم اسلام کا قائم ہو جائے تو اس کے اندر جو ہے وہ پھر یہ والی بات کہ اسلام کے پھر ریمائنڈرز دیے جاتے ہیں، سوچوں کی آبیاری کی جاتی ہے، آئیڈیاز دیے جاتے ہیں، اور پھر ماحول بنایا جاتا ہے تاکہ وہ سوچ اس میں گرو کر سکے، پنپ سکے، اس ڈائریکشن میں لوگوں کو چلنے میں آسانی ہو سکے۔ اور اگر اسلام کا سسٹم نہیں ہوگا تو آپ دیکھ لیں پھر کوئی بھی سسٹم آ سکتا ہے، اور اس سسٹم میں پھر وہی طاغوت اور ایول فلرش کرتا ہے۔ آپ جب ایک سسٹم اٹھا کے لاتے ہیں تو آپ یو ڈونٹ انڈرسٹینڈ کہ آپ اس کے ساتھ کتنا کچھ ایول بھی اٹھا کے لا رہے ہیں، کیونکہ سسٹم، ہر سسٹم ایک راستہ دیتا ہے خاص طریقے کی چیزوں کو گرو کرنے کے لیے، خاص آئیڈیاز کو پن پانے کے لیے۔ آپ کیپٹلزم لائیں گے تو آپ کنزیومرزم کریں گے ہی کریں گے، آپ کمیونزم لائیں گے تو آپ سوسائٹی کا ایول نمبرز کی طرف جائیں گے ہی جائیں گے، آپ اسلام لائیں گے تو اس کا انیویٹیبل پوائنٹ ہے کہ آپ کو جسٹس ملے گا، آپ کا جو لوگوں کے حقوق ہیں وہ ان کو بیسک ہر کسی کو ملیں گے۔ یہ جو ہے یہ ہر کسی سسٹم کے اندر اپنا اپنا نظام ہوتا ہے، تو سسٹم لانے کی بات اسی لیے ہم کرتے ہیں تاکہ ان کے اندر وہ آئیڈیا جو کسی سسٹم سے بلونگ کرتا ہے وہ پنپ سکے۔ تو اسلام کے اندر جو جتنے بھی آئیڈیاز ہیں وہ اسی وقت پنپیں گے، وہ اسی وقت لوگوں کا لائف سٹائل بنیں گے، وہ اسی وقت ٹرینڈ بنیں گے، وہ اسی وقت کلچر بنیں گے، وہ اسی وقت اینڈ ٹرینڈ آئیں گے، وہ اسی وقت ہر کوئی قبول کرنا شروع ہوگا، سوچ بدلنا شروع ہوگی، وہ اسی وقت گرو کرنا شروع کریں گی وہ سوچ جب اسلام کا سسٹم پورا کا پورا قائم ہوگا، جو کہ سید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا۔ وَمَا يَذْكُرُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، آخری آیا ہے کہ اور نہیں وما اور نہیں یذکرونا وہ نصیحت حاصل کریں گے، ان یشاء اللہ، یہ کہ چاہے اللہ، ہوا اہل التقوی، وہی لائق ہیں تقوی کے، وہ اہل المغفرہ، اور لائق ہیں بخشنے کے۔ یذکرونا کا روٹ ورڈ ذکرہ، ذال کاف را، یشاء کا روٹ ورڈ شین یا حمزہ، یشاء کا شین یا حمزہ، اہل التقوی، تقوی کا کیا ہے؟ واو کافیہ، تھوڑا سا ڈفرنٹ ہے، لکھ لیجئے، یہ بار بار ریپیٹ ہوتا ہے، تا کاف یا، اور مغفرہ غفرہ، غائن فارا۔ اچھا یہ جو تقوی ہے نا، اس کی ڈیفینیشن لکھ لیجئے، پھر ہم بس آخری اس آیت کی تفسیر کرتے ہیں۔ تقوی واو کافیہ کیا ہوتا ہے؟ ٹو ایوائڈ۔ تقوی کی جو ڈیفینیشن ہمیں ملتی ہے، بہت ساری ڈیفینیشنز ملتی ہیں، لیکن آپ ایک دفعہ روٹ کو سمجھ لیجئے نا کہ اس کے روٹ میں معنی کیا رکھا ہوا ہے، پھر آپ کو ہر ڈیفینیشن آسان بھی لگے گی، انڈرسٹینڈ بھی ہوگی، اور کہاں کیا چیز پک کرنی ہے وہ آپ کو نظر بھی آنے لگے گا۔ تو واو آف یا، اس کا مطلب کیا ہے؟ ٹو ایوائڈ، بی کیئرفل ناٹ ٹو فال ان دا ڈچ، یعنی ایسے ہی ہے نا جیسے آپ چل رہے ہوں تو گٹر راستے میں ہو یا کوئی گڑا ہو یا کوئی ڈچ ہو، اس کا کھلا ہوا ہو، اوپر کوئی کور نہ ہو، تو آپ باقاعدہ چلتے ہوئے پھر احتیاط سے قدم رکھتے ہوئے سائڈ سے بچ کے جائیں کہ آپ نیچے بیچ میں نہ گر جائیں۔ یہ واو کافیہ ہوگا کہ آپ نے ایوائڈ کر کے بچ کے نیچے گرنے سے اپنے آپ کو ایوائڈ کروایا۔ تو پھر تقوی کیا ہوتا ہے؟ تقوی یہ ہے کہ ٹو ایوائڈ دا اینگر آف اللہ سبحانہ و تعالی۔ تقوی کی کبھی تقوی کی ڈیفینیشن اور معنی فیئر نہ لیں، فیئر خشیہ ہوتی ہے، خشیت، تقوی مختلف ہے۔ اب یہ دیکھیے اس آیت کے اندر یہ شروع کی وحی ہے، یاد رکھیے گا، شروع ٹائم کی وحی ہے یہ، اور ہمیں اللہ کے بارے میں ابھی چند اگر آیات آئی ہیں ابھی تک تو ہمیں اللہ کے بارے میں کتنا پتا ہے؟ سید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے بارے میں کتنا پتا تھا؟ اتنا ہی نا کہ وہ رب ہے، وہ خالق ہے، اس کا سکر ہے، اس کی جنت ہے، اس کا جہنم بھی، اس کا جنت بھی ہے، اس کی اکاؤنٹیبلٹی ہوگی۔ ابھی تک یہ چند چیزیں ہمیں پتا چلی ہیں، اور اب یہاں پہ ایک اور چیز بتائی جا رہی ہے، اور وہ کیا ہے؟ کہ he deserves to be at place where you avoid sins because of him۔ اللہ وہ
اللہ وہ پلیس ڈیزرو کرتا ہے جس کی وجہ سے آپ ایوائڈ کریں تمام ان کاموں کو، ان راستوں کو، ان چیزوں کو کہ وہ ناراض نہ ہو جائے اللہ. So he deserved to be at place where you avoid sins because of him. He has so much power. اس کے پاس ساری پاور، اتھارٹی ہے، اس کے پاس مائٹ ہے. So he deserves that you have taqwa of Allah subhanahu wa ta'ala. اللہ ہمیں متقین میں سے کر دے. وَمَا يَذْكُرُونَ أَن يَشَاءَ اللہ. اس کائنات میں ہر چیز، ہر واقعہ اللہ کی عظیم تر نظام مشیت میں بندھا ہوا ہے. لیکن انسان کی نیت، یعنی یہاں پہ جو پہلا پارٹ ہے نا کہ وَمَا يَذْكُرُونَ أَن يَشَاءَ اللہ، اور نہیں وہ نصیحت حاصل کریں گے یہ کہ چاہے اللہ. تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں نا کہ اچھا پھر اللہ نے اگر نصیحت حاصل کروانی ہے پھر تو ہماری کوشش کیا؟ تو نہیں، وہ تو ایک مشیت ہے نا اللہ کی، یعنی اللہ کا بگر پلان ہے، اللہ کے حکم کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا. لیکن اصل چیز کیا ہے کہ انسان کی نیت کیا ہے. اگر انسان کی نیت خیر کی ہے، تقوی والی ہے، تو اللہ ایسے دلوں کو، ایسی نیتوں والوں کو، ایسی خیر اور اچھائی کی چاہت رکھنے والوں کو نیکی پہ جما دیتا ہے. جب انسان اللہ کی مرضی کے راستے کی طرف بڑھتا ہے تو اللہ اسے مزید آگے بڑھنے کی توفیق دیتے ہیں. تو یہ ایک چیز ضرور آپ یاد رکھیں. اس کے بعد جو نیکسٹ پارٹ ہے اور لاسٹ ہے انشاءاللہ، I'll be winding up shortly. وَهُوَ أَهْلُ التَّقْوَى وَأَهْلُ الْمَغْفِرَةِ. اب یہ جو اہل التقوی ہے، اگر آپ لکھ لینا یہ دو چیزیں ایسے، جیسے آپ ایک لائن مارک کریے اور ایک طرف اہل التقوی لکھ لیں، ایک طرف اہل المغفرہ لکھ لیں. تو اہل التقوی کہ یو شوڈ واچ فار ہم. اہل التقوی کون ہے؟ جو ایوائڈ کر رہے ہیں اینگر آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ، ہر اس کام سے بچنے کی کوشش کر رہے ہیں جو اللہ کے روت کو، اللہ کے اینگر کو آواز دے. تو مطلب کیا ہوا؟ اہل تقوی کون ہے؟ جو ہر وقت اپنے رب پہ نظر جمائے بیٹھے رہتے ہیں، اس کا تقوی اختیار کرتے ہیں، اس کے لیے ان چیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں جو اس کو پسند نہیں ہے. And he has all powers so that you should fear him. لیکن اصل یہ سوچ، یہ خیال، یہ بات دل میں کہ میں نے ہر وہ بات اوائڈ کرنی ہے جو میرے رب کو، جیسے کسی محبوب کو کوئی بات اچھی نہ لگتی ہو تو کوشش کرتا ہے نا انسان کہ the someone who you love، آپ کوشش کرتے ہیں کہ میں ایسا کوئی کام نہ کروں گی یہ بندہ خفا ہو جائے، ناراض ہو جائے. So that is actually taqwa of that person. Exactly taqwa of that person. یہ exactly وہ بات ہم نے اللہ کی طرف لگانی ہے، کیونکہ اللہ کے سوا وہ یہ حق نہیں رکھتا کہ ہم اس سے تقوی اختیار کریں. اور اہل المغفرہ اگر آپ یہ کر گئے، بیلنس دیکھیے گا، یہ آخری دو لفظ سورہ کے اہل التقوی و اہل المغفرہ، ذرا بیلنس دیکھیے کہ اگر انسان یہ کر گیا وہ اہل التقوی، یعنی وہ یہ کام کر گیا کہ اللہ کی خاطر ہر اس چیز سے اوائڈ کر گیا جس سے اللہ ناراض ہو رہا ہو، جس سے اللہ سے دوری کا ڈر ہو، جس سے اللہ کے پاس کے مقام سے ہم پیچھے ہٹ جائیں. اگر آپ اور میں یہ کرنے میں کامیاب ہو گئے تو بیلنس دوسری سائڈ کا دیکھیے، اہل المغفرہ تو وہ اتنا طاقت والا ہے کہ وہ آپ کو اور ہمیں معاف کر دے گا. He has all the capacity to forgive. اس نے ہمارے اعمال پہ ہمارا معاملہ نہیں کرنا، اس کی رحمت پہ ہی ہمارا معاملہ چلنا ہے. ہمیں اپنی نیتیں، اپنی سوچ، اپنی ڈائریکشن کا رخ اور اپنی نظریں اپنے رب پہ جمانی ہیں. یہ چاہت، یہ کوشش کہ اس کی چلانی ہے، اپنی نہیں چلانی. اور یہ چاہت جو ہے کہ اس کی چلانی ہے، اپنی نہیں چلانی، یہی ہر چیز پہ کہ میں اس کی چلا رہی ہوں یا اپنی چلا رہی ہوں، یہ تقویٰ ہے. اور اگر یہ کرنے میں ہم کوشش ہو گئے تو وہ اہل المغفرہ، پھر وہ رب
وہ کیا ہوگا ہمارے لیے؟ وہ ہمارے لیے بخشنے والا ہے. He is all powerful to forgive. تو یہاں پہ آ کے ہم لوگ اس بات کو آیات کو ختم کرتے ہیں. اور ایک چیز میں آپ کو بس ایز اے جسٹ بتانا چاہتی ہوں، کیونکہ پوری کی پوری سورہ تو خیر ابھی نہیں، میں کوشش کروں گی کہ اس کے جو صرف 4-5 مائل سٹونز ہیں نیکسٹ سورہ سے پہلے میں کور کر لوں. لیکن یہ ہے کہ میں جسٹ اتنا سا کرنا چاہتی ہوں کہ آپ دیکھیے آج the political scenario today، یہ بہت اہم ہے کہ ہم صورتوں کو آج کے ریفرنس میں دیکھیں کہ اسلام has not flourished in last 100 years. پورا 100 سال ہو گیا اسلام نے مطلب فلرش نہیں کیا، ہم نیچے کی طرف ہی جا رہے ہیں، اور ایکچولی اس سے زیادہ ٹائم ہو گیا ہے. اور لوگوں نے اسلام کو، قرآن کی نہ اس کی ویلیو کو سمجھ رہے ہیں اور نہ اس کے نوشن کو سمجھتے ہیں. انسٹیڈ وی آر فالوئنگ دا ٹرینڈز اینڈ کلچرز اینڈ اینٹی اسلامک سسٹمز. ہمیں پچھلے 100 سال میں یہ ڈیفینیشنز دی گئی ہیں کہ اچھا گھر، اچھی گاڑی، اور اسپیشلی ان 20-30 سالوں میں جو لیٹ 70s 80s میں ایون 90s میں بھی جو لوگ پیدا ہوئے، ان ساروں کے پاس تو پرفیکشن کی یہی ڈیفینیشن آئی. اچھا گھر، اچھی گاڑی، اچھی ڈگری، یہی کرو گے تو کامیاب ہوگے، تو نہیں تو ناکام ہو. تو اس کے تحت ہم نے یہی کچھ جیا، اسی کی طرف ہم نے اپنی ڈائریکشن ساری لگا لی، اور ہم لوگوں نے قرآن کو چھوڑ دیا. ہمارے ٹرینڈ صرف وہ بن گئے جو دنیا کے کامیاب لوگوں کے تھے، جن کے پاس بہتر گاڑیاں، بہتر گھر، بہتر ڈگریز تھیں. یہی ٹرینڈ، یہی کلچر، اور ان کے ساتھ اپنے آپ کو الائن کرنے کے لیے، ان کی طرح سوچنے کے لیے، ان کی طرح جینے کے لیے، وہی ہمارا کلچر بن گئے، وہی ہمارا لائف سٹائل بن گئے، وہی ہمارا ڈریم بن گئے. اور یہی ڈریم انکانشیسلی ہم نے اپنی اگلی نسل کو بھی ٹرانسفر کر دیا. اور اب تو یہ عالم ہے کہ آپ دیکھ لیں کہ مطلب کیپٹلزم اور کنزیومرزم از the one of the biggest curse we are in right now. کہ زیادہ سے زیادہ کی تمنا، زیادہ سے زیادہ کمانے کی، زیادہ سے زیادہ بنانے کی، زیادہ سے زیادہ جمع کرنے کی، لامتناہی اور ضرورت کے بغیر چیزیں بائے کر کر کے جمع کرنے کی، یہ دیوانگی ہم لوگ سب لوگوں کو لے کے ڈوب رہی ہے. وی وانٹ، وہی میں نے آپ کو بتایا کہ اب اگر میں یہاں پہ ایک سوچ یا آئیڈیا آپ کو دے کے امپوز کروں گی، فرق نہیں پڑے گا. وی وانٹ اسلام ٹو ریوائیو. ہمیں اسلام کے پورے سسٹم کو ریوائیو کرنا ہے. ہمیں اسلام کو اپنا نیو ٹرینڈ سیٹل کرنا ہے، نہ ختم ہونے والا لامتناہی ٹرینڈ. اسلام is our trend. Islam is our culture. Islam is everything for us. لیکن وہ کلچر، وہ ٹرینڈ جس کو کوئی زوال نہیں ہے، وہ کلچر، وہ ٹرینڈ جو ہمیں تمام غلامیوں سے، تمام سائیکلز آف نیو فیشنز اینڈ نیو ٹرینڈز جو ہم ہر 6 مہینے بعد دیوانگی کی طرح نئے ماڈلز اور نئی چیزوں کی طرف بھاگتے ہیں، ان سے نجات دینے والا یہ سسٹم ہمیں اسٹیبلش کرنا ہے، ہمیں اس کو غالب کرنا ہے. اور یہ سسٹم ریویل اللہ کی طرف سے ریویل ہوا ہے. یہ اس کی ہم ایکچولائزیشن دیکھ چکے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں. تبھی ہم یہ ریویلیشن آرڈر پڑھ رہے ہیں، تبھی ہم یہ سیکوینس پڑھ رہے ہیں کہ ہم دیکھ سکیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ وہ ٹرینڈ تھے جو کہ فالو نہیں کیے جاتے تھے، اور وہاں سے وہ ٹرینڈ کیسے بنے کہ ہر کوئی ان کے لیے جان نچھاور کرنا شروع ہو گیا. یعنی جب وہ شروع ہوئے تو تنہا شروع ہوئے تھے نا، صحابہ کرام سب لوگ جڑ گئے، اور پھر مدینہ تک آتے آتے سبحان اللہ. تو ہمیں وہ ایک تنہا منزل کی طرف چلے تھے، اور وہ سارے سسٹم کو چینج کرتے ہوئے کیسے انہوں نے ایک پورا سسٹم سیٹل کیا. ہمیں وہ دیکھنا ہے، اس ریولیشن آرڈر میں یہ دیکھنا ہے. ہمیں سید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے جینا سیکھنا ہے، ان کی آنکھوں سے دیکھنا ہے ہمیں چیزوں کو، اسی طریقے سے لینا ہے. ان کے وہ جیسے مقصد قرآن سے سمجھے تھے ہم نے ویسے لینا ہے، اور اسی طرح جینا ہے. آج آپ دیکھیں کہ اسلامک کنٹریز کتنی زیادہ اسلامک کنٹریز ہیں، بٹ مطلب ابھی تک پورے طریقے سے اسلامک سسٹم کدھر بھی امپلیمنٹڈ نہیں ہے. افغانستان is trying, yes, الحمدللہ، اللہم مبارک، but still they have to grow. نہ ہم اسلامک ویلیوز جی رہے ہیں،
ملک جو ہیں وہ صرف مسلم میجورٹی ملک کنٹریز ہیں، وہاں پہ اسلامک نظام قائم نہیں ہے. ہمیں اسلامک نظام کو قائم کرنا ہے. لیٹس یونائٹ آن دس تھاٹ. ہمیں اس تقوی کی بنیاد پہ اس نظام کو رکھنا ہے، کھڑا کرنا ہے، not on the basis of power and دنیا. ہم اس وقت جس نظام کے پیچھے یا جس دنیا کے پیچھے بھاگنا چاہتے ہیں وہ دنیا فار دا سیک آف دنیا ہے، وہ پاور اینڈ اتھارٹی کے لیے ہے، وہ ذات کے لیے ہے. اور جس کی طرف ہمیں چلنا ہے وہ اللہ کا بھیجا ہوا نظام ہے. اس میں ہر خیر ملے گی لیکن اس کی بنیاد تقوی کے اوپر ہے. اس کی بنیاد اللہ سبحانہ و تعالی کو رب مان کے، جو یہ رب سے آئے اس کو لینا ہے، اس کے پیرالل جو بھی چیز کھڑی ہے اس کو نیچے گرا دینا ہے، اس کو چھوڑ دینا ہے، اس کو اس سے منہ پھیرنا ہے، اس سے سائڈ اعراض کرنا ہے. جزاکم اللہ خیر واحسن الجزاء. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.